زرتاج گل صاحبہ کو آپ نے گالی کیوں دی؟ میں کہا بی بی میں تجھے جتنا جانتا ہوں ان میں سے کوئی نہیں جانتا. آئی ول ایکسپوز یو. زرتاج گل بعد میں پھاڑے مار مار کے رو رہی تھی آپ کے ساتھ. ایکٹنگ. ہمیں ملک ریاض کے بارے میں تو بتایا گیا کہ اس کا کام صرف یہ ٹرسٹ کی حد تک القادر ٹرسٹ کی حد تک نہیں سر نہیں, آپ یو آر مسٹیکن. ویسے آپ کے خیال میں صرف خان صاحب کی مرضی سے ہوتا رہا؟ جنرل فیض واز آن دی لائن. ڈی جی آئی تھے اس وقت. جی ڈی جی آئی ایس آئی تھے. انہوں نے کہا کہ مونس کہ آج کے بعد تم نے منسٹری نہیں مانگنی. اس نے کہا سر کیوں؟ اس نے کہا وہ تمہاری شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے. ہی ہیٹس یو لائک اینی تھنگ. خان صاحب کہتے ہیں ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا. کس نے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے. میرے سامنے میرے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکے گئے. آئی کال چیف آف دی آرمی اسٹاف باجوہ صاحب. ہاں میں ان کو ملا. میں نے کہا سر مجھے بچائیں. یہ بھی حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ قومی اسمبلی بلڈنگ میں بیٹھا ہوتا تھا اور ان دی بلڈنگ. یس نو ڈاؤٹ. کرنل لیول بس چھوڑے نا, اب جو بھی تھا. اتنی بھی میری بڑی پسلی نہیں ہے منصور صاحب. جہاں محسوس کریں نا آپ کہیں جی یہاں پہ میں نا اپنا پسلی کارڈ استعمال کر رہا ہوں, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. عمران خان کرپٹ؟ یس ہی از. عمران خان از ناٹ اے پولیٹیشین. آئی ڈونٹ ایکسپٹ ہم ایز پولیٹیشین. اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بھر کے پھونک. تھینکس ٹو جنرل شجاع پاشا, تھینکس ٹو جنرل ظہیر الاسلام, تھینکس ٹو سو مینی جنرل. آگے تک چلیں, آگے باقی جنرلوں کے بھی نام لیں. ادھر میری پسلی کام نہیں. ویٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. Who do you think is responsible? پنجاب گورنمنٹ. This one. ویسے آپ کا صحافیوں کے ساتھ اتنا پھٹا کیوں ہوتا ہے؟ ایک صحافی ہے آپ کا کوئی قرار الحسن, اسے کہے اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, وہ کہے کہ 100% غلط ہوگا, عدالت میں پیش ہو جائے. کہ اتنا بہادر آدمی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر لکیر لگا دے نا پھر وہ نہیں آتا چاہیے. آج کے اس پروگرام کے بعد کہیں میرے پہ نہ لکیر لگوا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تھمبنیل تو آپ دیکھ چکے ہوں گے. آج جس مہمان کو میں نے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے وہ ریسنٹلی پچھلے چند دنوں میں بڑی کنٹروورسی میں گھرے رہے. ان کی ممبرشپ کو بھی جو ہے وہ ایک سیشن کے لیے سسپینڈ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف ان سے بڑی سخت ناراض ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چند چیزیں ہیں, چند ایسے اسکینڈلز ہیں جس کے بارے میں ان سے بات کرنی ہے. گندم کا اسکینڈل, اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. کچھ انسائٹ اس کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس, جو ماضی کی پالیٹکس رہی, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ رہے, ان کے ساتھ بڑا ساتھ دیا, بڑے دبنگ قسم کے ان کے بھی وزیر تھے. لیکن بعد میں دوسری جماعت یعنی کہ پی ڈی ایم کی سائڈ کے اوپر بھی آ گئے اور وہ بھی بڑے کنٹروورشل طریقے سے. تو معلومات کا ایک خزانہ ہے ان کے پاس. ہم کوشش کریں گے اس میں سے آہستہ آہستہ اشرفیاں نکالیں اور آپ کے سامنے پیش کریں. آج میرے مہمان ہیں سینئر سیاستدان مسلم قاف سے تعلق رکھتے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. طارق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. It's an honor to have you on the show, sir. It's my pleasure also to be here جی. طارق صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے, میں اسٹریٹ فارورڈ سوال کرتا ہوں. جی زرتاج گل صاحبہ کو آپ نے گالی کیوں دی؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ عورت کا احترام کرنا چاہیے. یہ بڑی لازم بات ہے. میری اپنی گھر میں بیوی ہے, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک شریف آدمی منہ اٹھا کے عورت کو گالیاں نکالے. یہ میں نے کوئی گالی نہیں نکالی. اور یہ بات میں نے اسپیکر صاحب کو ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہی. 20 دفعہ کہی کہ فار گاڈ سیک آپ ری پلے کریں ویڈیو, اور ری پلے کر کے میں نے اس کو چیلنج کیا ان پریزنس آف ایوری بڈی. یہ نہیں کہ میں نے اکیلے میں کیا. آپ مجھے سٹارٹ سے شروع کریں جب آپ تقریر کر رہے تھے. جی میں تقریر کر رہا تھا. میرے سے پہلے تقریر کی عاطف خان صاحب نے, جو ہیں پی ٹی آئی کے پی کے سے ہیں. ہی از اگین اتھارو جینٹلمین, نوبل آدمی ہے, کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو سم ویری گڈ فرینڈز آلسو ان پی ٹی آئی. مثلا گور خان صاحب ہیں, وہ میرے وکیل رہے ہیں 20 سال. یہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی, یس جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, وہ میرے وکیل رہے ہیں, میرے لیے پیش ہوتے رہے ہیں عدالتوں میں. اچھا. کیونکہ وہ اعتزاز احسن کے جونیئر تھے, اور اعتزاز احسن کے ساتھ میری نیاز مندی ہے. وہ میرے محسن ہیں, میرا ایک واسطہ رابطہ ہے. اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب ہیں, ان کی میں عزت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی میں ہے. ان کی میں عزت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہے, سچی بات کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ وہ مطلب ایسی لگی لپٹی کے ساتھ بات نہ کرے. اینڈ دیر آر سو مینی ادر کیسز آلسو. پارلیمانی گفتگو کرتا ہے, پارلیمانی, اور بہت سارے ادر ایسے لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی میں. کیونکہ رہے جو ہیں ہم ایز کولیگس, تو ایک واسطہ ہے, ایک رابطہ ہے. عاطف خان صاحب نے تقریر میں بڑی اچھی تقریر انہوں نے کی. کچھ پوائنٹس انہوں نے ایسے کیے جو میں آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس پریزیڈنٹ اسپیچ, کیونکہ پریزیڈنٹ کی اسپیچ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اور میں گندم کے اس اسکینڈل کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے گندم.
ہمارے لیے سمجھ لیں کہ یہ ہماری شہ رگ ہے یہ کہ ہم نے کس طرح زندہ رہنا ہے. اگر ہمیں گندم کی قیمت نہیں ملتی ہم تو مر جائیں گے. ویسے کسان ختم ہو جائے گا, کاشتکار ختم ہو جائے گا. وہ بیچ میں ایسی باتیں آ گئی کہ مجھے ایک تو چیزوں کا جواب دینا پڑا. اب ٹھیک. اچھا, ان میں اور 2-3 لوگ بھی ہیں, انہوں نے شور وور مچایا. میں نے ابھی تقریر کر رہا تھا تو یہ محترمہ پیچھے سے انہوں نے کہا تم عمران خان کی کرپشن کو چھوڑو, اپنے بیٹے کی فکر کرو, اس کے اسکینڈل کی, وہ ڈرگز میں انوالو ہے یونیورسٹی میں. اچھا. آئی کیپٹ کوائٹ. پھر 2-4 میرے فکروں کے بعد پھر اس نے پیچھے سے آواز کسی, کافی دور بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے. جب تیسری دفعہ یا دوسری دفعہ اس نے آواز کسی تو میں نے کہا محترمہ میں تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک کرتا ہوں, مجھے تقریر کر لینے دو, اور اس کے بعد اگر کوئی تمہیں تکلیف ہے تو میں دور کر دوں گا انشاءاللہ تعالی, ڈونٹ وری. اس کے بعد میری تقریر میں کرتا رہا, ختم ہو گئی. اس کے بعد مطلب وہ لمبی چوڑی آپ نے شاید دیکھی ہوگا سارا وہ سلسلہ. آئی وینٹ ٹو علی محمد خان. وہ چونکہ فرنٹ رو میں بیٹھتے ہیں, گور خان فرنٹ رو میں بیٹھتے ہیں, تو میں نے گور خان کو بھی ملا, میں علی محمد خان کو بھی ملا, میں اور لوگوں کو بھی جو وہاں پہ تھے. عامر ڈوگر ہے, وہ بالکل میرے برخورداروں جیسا ہے, وہ اس کے والد صاحب کے ساتھ میرا واسطہ تھا, صلاح الدین ڈوگر صاحب کے ساتھ. وہ تو ہیں بھی ساؤتھ سے آپ کے ایریا. جی ہاں, ملتان سے ہیں. ملتان سے. اچھا, وہ میں جب نکلا ہوں, میری بدقسمتی یہ ہے کہ آئی شوڈ ہیو کم بیک ٹو مائی اون سیٹ, اور وہاں سے میں اپنا ایگزٹ ڈور لے لیتا. ٹھیک ہے. وہ میں آئی ہیڈ ٹو کم ٹو لاہور. اور آپ یہ کبھی دکھائیں, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے جب مجھے فلور دیا تو انہوں نے کہا کہ پلیز چیمہ صاحب نے کہیں جانا ہے, ان کی ایمرجنسی ہے, ہی ہیز ٹو گو ٹو لاہور, بہت ایمرجنسی میں ہے وہ, ان کو پہلے بات کر لینے دیں, پھر میں آپ کو فلور دے دوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. خیر, میرے سے غلطی یہ ہوئی, مجھے سامنے ایگزٹ ڈور نظر آیا. آئی اسٹارٹڈ واکنگ ٹورڈز دیٹ ایگزٹ ڈور. تو میں جب پاس سے گزرا ہوں تو مجھے کہتی ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وائی ڈڈ یو سپورٹ یور سن. اور میں کہا بی بی, میں تجھے جتنا جانتا ہوں ان میں سے کوئی نہیں جانتا. آئی ول ایکسپوز یو. اتنی بات کہنے کی دیر تھی, وہ تو جی طوفان عورت شروع ہو گیا. جی مجھے اس نے, اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے. اتنی دیر میں 4-5 ممبرز بھاگے ہماری سائڈ کے, آغا رفیع اللہ صاحب اور 1-2 لوگ. آغا رفیع اللہ صاحب چونکہ وہ بھی میرے بالکل, ہم اکٹھے ایم این اے رہے ہیں 2018 میں بھی, اس نے مجھے قابو کیا, اٹھایا, اور لوگوں نے سپورٹ کی. دے ٹک می ٹو دی لابی, اور لابی میں جا کے انہوں نے مجھے بٹھا دیا. اس کے بعد انہوں نے ماؤں بہنوں کی گندی غلیظ گالیاں انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ دی فلور آف دی ہاؤس پہ. خیر, اسپیکر صاحب آ گئے میرے پاس, کہنے لگے یہ ہم نے ہاؤس بھی تو چلانا ہے. ایک منٹ, اس پہ ذرا بعد میں آتے ہیں, پہلے ذرا اس انسیڈنٹ کے اوپر آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی دی ہوئی گالیاں جو ہیں وہاں پہ آس پاس بیٹھی پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین نے بھی سنی. کوئی ایک لے ہے, ثابت لے ہے, گواہ لے ہے, ثابت لے ہے, گواہ لے ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا جی, دیکھیں گواہی کی ضرورت ہی نہیں. ہو سکتا ہے, دیکھیں نا میرا کیس ہے نا, ہو سکتا ہے میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں, ہو سکتا ہے نا میں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. سب سے بڑا ثبوت ہے یار کہ ہر چیز اسمبلی کی ریکارڈڈ ہوتی ہے. ٹھیک, ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے. نہیں, آپ جب ریکارڈنگ کہہ رہے ہیں تو واٹ ڈو یو مین بائی ریکارڈنگ؟ پی ٹی وی کی ریکارڈنگ سر, یہ اسمبلی کی اپنی ریکارڈنگ ہوتی ہے سر. ایک ایک چیز آج سے 20 سال پہلے جس آدمی نے تقریر کی تھی نا, اس کی آپ ویڈیو ریکارڈنگ آج بھی آپ لے. تقریر کی ہوتی ہے نا, اس لڑائی کی تو نہیں ہوتی. لڑائی تو سائڈ پہ ہو رہی ہے. سر لڑائی دیکھیں نا, لیکن ہر چیز اسمبلی. شیلا رضا صاحبہ اس وقت اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی نا, تو اس وقت انہوں نے اس جگہ کے مائکس نہیں آن کیے ہوئے تھے جہاں پہ آپ کی آلٹریشن ہوئی ہے. مائکس نہ آن ہونا ایک اور بات ہے. ویڈیو سے آپ کو اندازہ تو ہو جائے گا نا کہ کس کی کیا مطلب ایٹیچیوڈ تھا, کون لڑنا چاہ رہا تھا, کون کیا کرنا چاہ رہا تھا. اور ایک آواز, مائک بند تھے نا, مائک بند تھے نا. اگر آپ اونچی آواز میں گالی گلوچ کر رہے ہیں تو وہ تو آتے ہیں اس میں کہ نہیں آتے. ٹھیک, اب وہ آپ کا یہ کہنا ہے گالی نہیں دی, دوسری سائڈ کہتی جی گالی. میں نے سمپل یہ کہا کہ معافی کیوں مانگی, میں بتاتا ہوں نا سر, میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. میں نے سمپلی یہ کہا کہ آئی ول ایکسپوز یو. اس کی بات کا کیا مطلب ہے سر؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے وہ چیف منسٹر پنجاب کو کہتی ہے شی از اے ٹک ٹاکر چیف منسٹر. نہیں, دیٹس اے چوائس نا, یہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اس سے بڑی کوئی ٹک ٹاکر ہے؟ اس کی جو پالیٹکس ہے ڈیرہ غازی خان میں, میری وہ ہمیں ایک وسیب کے ہیں. وی کم فرام ون ایریا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو آزادی ہے
آپ عورت ہو, عورت کا احترام ہونا چاہیے, عورت کی عزت ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جس وقت چاہو مرد کو گالی نکالو, ایلیگیشنز لگاؤ, الزام لگاؤ, اور جب وہ جواب دے تو عورت کارڈ سامنے آ جائے کہ جی عورت ہے جی. اور پھر انہوں نے کہا ہے اپنی وہ انٹرویو میں, پریس ٹاک میں, کہ عورت ہونا میری اسٹرینتھ ہے. Fine, that is good if it is the strength, but don't misuse your strength. Who has allowed you to misuse? میں تو allow نہیں کروں گا. دوبارہ اس طرح کی حرکت کرے گی, میں دوبارہ اس طرح اس کو بتاؤں گا کہ نہیں, I am not the type جس کے ساتھ یہ کیا جائے, اور اس طریقے سے میں سویلو کر جاؤں گا کہ میں ان کی گالی گلوچ برداشت کروں, یا میں اپنی فیملی, اپنے بیٹوں کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں, جن کو میں نے I come from a middle class background. مجھے اس پہ ایک اور اینگل ہے. آپ بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں, آپ کو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں تو آئے نہیں ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا. آپ نے یہ دیکھا ہے یہ الزام تراشیاں اسمبلی کے فلورز کے اوپر ایک عام سی بات ہیں, ہوتی رہی ہیں. آپ تو خود عمران خان صاحب کے ساتھ, انہی لوگوں کے ساتھ آپ خود اتحاد میں رہے ہوئے ہیں. یہ الزام تراشیاں, ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرا کہنا, ایک دوسرے پہ الزامات لگانا ایک عام سی بات ہے. اس پہ اتنے تیش میں آنے والی کیا بات تھی؟ سر دیکھیں, ایک دفعہ دو دفعہ اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے نا, میں نے ان کو کیوں جواب نہیں دیا؟ تو میں یہ تو حیران ہوں صرف سیدھا جس کا نہ سر ہے, جس کا نہ سر ہے, جس کا نہ پاؤں ہے, جس کا نہ سر. نہیں سر, یہ ایشو نہیں تھا واللہ. یہ ایشو یہ تھا نہ کہ آپ ایک عورت ہوتے ہوئے, ایشو یہ تھا کہ جو اس نے الزام لگایا اس کا نہ منصور صاحب سر تھا نہ پاؤں تھا. میرے بیٹے کے اوپر ایک ایسا ایلیگیشن لگا دینا جس کا وجود ہی نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن, میں نے شور مچایا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو, میں نے کہا ٹو ہیل ود ایوری تھنگ, آئی نیڈ اس کی. طارق صاحب میں دوبارہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو پولیٹیشین ہیں, آپ کو پتہ ہے پولیٹیشینز ایک دوسرے پہ 10,000 الزامات آئے دن لگاتے ہیں, روز لگاتے ہیں. میں وہ پولیٹیشین نہیں ہوں نا جو گالی گلوچ برداشت کرے یار. نہیں گالی گلوچ, میں وہ پولیٹیشین گالی تو نہیں نکالی سر, مجھے نہیں دی, میرے بیٹے کو گالی دی اس نے. اس سے بڑی گالی نہیں ہے کہ وہ میرے بیٹے کو کہ جاؤ اپنے بیٹے کا ڈرگ اسکینڈل سنبھالو یونیورسٹی کا, عمران خان کو بعد میں ڈسکس کرنا اس کی کرپشن کو. یار واٹ از دس؟ تو مجھ پہ ایلیگیشن لگاؤ, تو مجھے کریٹیسائز کرو, تو میری پالیٹکس کو کریٹیسائز کرو. ہو الاؤڈ یو ٹو کریٹیسائز مائی سن, جس کا سر پاؤں ہی نہیں ہے اس ایلیگیشن کے ساتھ. پھر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں, میرے بچے نے وہ یونیورسٹی دیکھی ہوئی اندر سے, ساری زندگی وہ باہر رہا. ہی ڈیڈ ہز او لیولز فرام صادق پبلک اسکول. اے لیول کے لیے میں نے اس کو لنڈن بھیج دیا. بیٹل ایبی اسکول, ایک بیٹل شہر ہے چھوٹا سا لنڈن کے ساتھ ہی, وہاں پہ ایک بیٹل ایبی اسکول ہے, 200 years old اسکول. دیٹ از دی اونلی بورڈنگ اسکول جو آفر کرتا ہے بورڈنگ فیسلٹی. وہاں سے اس نے اے لیولز کیا. دین ہی وینٹ ٹو یو ایس اے. ہی واز یو ایس سٹیزن بائی برتھ. اچھا, وہ چلا گیا وہاں پر جا کر اس نے یو سی سین ڈیگو سے اپنی گریجویشن کی. یو سی سین ڈیگو سے وہ پڑھا, بڑی اچھی اس کی جاب ہو گئی وہاں پہ. میری دیکھ لیں, ہم مطلب وہ ہم کوئی پاپولر ووٹ کے ساتھ تو نہیں جیت کے آتے نا منصور صاحب. ہم نے تو جو بیجا ہوتا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہوتا ہے. جو ہم نے لوگوں سے اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں. آپ کی سوچ ہے, میں کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں. میرا سوال یہ ہے, میں کوئی اتنا اچھا آدمی. اس پہ واپس آ جائیں. سرتاج گل بعد میں وہ بتا رہے کہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی آپ کے ایکٹنگ. یار اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنوا لو. اس کے رونے کے اوپر, اس کی اس سارے ایپیسوڈ کے اوپر. اچھا, اس پہ بنا لو کہ کون سچ بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے. میرے پاس اسپیکر صاحب آ گئے. آپ نے ابھی پہلے کہا تھا کہ پھر آپ نے معذرت. جی میں وہی میرے پاس اسپیکر صاحب آ گئے, along with اعجاز جخرانی صاحب, along with قادر پٹیل صاحب, along with آغا رفیع اللہ, رضا حیات راج فرام PMLN, طارق فضل چودھری فرام PMLN, خالد مقصی بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سارے دوست ہمارے ملا کر یہ لوگ آ گئے, اور ساتھ عامر ڈوگر صاحب اور ساتھ گور خان صاحب. اب ان کو پتا تھا کہ یہ دونوں میرے بڑے قریبی آدمی ہیں, عامر ڈوگر بھی اور گور خان بھی. تو انہوں نے آ کے مجھے کہنے لگے, اسپیکر صاحب جی ہاؤس نہیں چلانا ہم نے. وہ تو 50 MN کھڑے ہوئے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں جی ہم مار دیں گے, ہم قتل کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. میں نے کہا یار جہاں تک بات ہے نا مارنے اور قتل کرنے والی, دیٹ وڈ بی اوپن فار ایوری باڈی. وہ یہ نہیں بات کہ میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں, یا میں نے یہ چیزیں, انہوں نے تو ابھی شاید دیکھی نہ ہوں گی, میں نے تو یہ ہر چیز دیکھی ہوئی ہے. سو اس لیے مجھے نہیں ہمارا. میں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم نے ہاؤس چلانا ہے, آپ اس سے ان سے معذرت کریں. اچھا, میں نے کہا جی میں معذرت کر لیتا ہوں, جو 50-60 MNAs نے ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالی ہیں اس کی معذرت کون کرے گا؟ ڈوگر صاحب کہنے لگے جی وہ میں اپنی تقریر میں کر دوں گا. اچھا, میں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, میں فلور آف دی ہاؤس پہ تو معذرت نہیں کر رہا, میں آئی ایم ناٹ ایٹ فالٹ.
میں کیوں معذرت کروں فلور آف دی ہاؤس پہ. خیر اسپیکر صاحب کے کمرے میں چلے گئے. وہ جو جمگٹا ہوتا ہے ان کا, ہمارے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی میرے دوست تھے. آئی ایم تھینکفل ٹو دیم. انہوں نے مجھے آخری وقت تک ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا, اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن منصور صاحب میرا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے. ہماری کوئی نومیریکل اسٹرینتھ نہیں ہے وہاں پہ. ہم نہ پی ایم ایل این کو مجبور کر سکتے ہیں. ان کو شوق ہوگا روز گالیاں کھانے کا. کس کو؟ وہ پی ایم ایل این کو. وہ روز گالیاں کھاتے ہوں گے پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی والوں کو شوق ہوگا ان سے گالیاں کھانے کا. ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے, ہم اس کلاس کے نہیں ہیں. نہ ہم کسی کو چھیڑتے ہیں, نہ ہم کسی کو چھیڑنے کی اجازت دیتے ہیں. ہم اپنی سیدھی سیدھی پالیٹکس کرتے ہیں. میں اب اپنے حلقے میں بھی جاتا ہوں نا, یقین جانیے میں کبھی 2 نمبر کام نہیں کرتا کسی کا, چاہے کوئی ناراض ہو جائے. اچھا ویسے میں ایک جنرک بات, میرے خیال میں اس پہ تو کافی ہم بات ہوگی, آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر آ گیا. ویسے ناظرین میں یہاں پہ کہوں گا کہ زرتاج گل صاحبہ بھی اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. شی از آلویز ویلکم ٹو کم آن دس پوڈ کاسٹ. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے آپ سے غصہ زیادہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو, وہ پچھلے ریلیشن شپ کا ہے. آپ عمران خان صاحب کی کیبنٹ کا حصہ تھے, منسٹر فار ہاؤسنگ آپ وہاں پہ تھے, اور بڑے دبنگ قسم کے. مطلب عمران خان صاحب آپ کے کام سے بڑے مطمئن تھے, مجھے یاد ہے وہ ریلیشن شپ مجھے یاد ہے. اسی لیے شاید آپ سے گلا شکوہ زیادہ ہے. نہیں, مجھ سے ہونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ جب 2018 میں گورنمنٹ بنی تھی, میں نے ایک تقریر کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حق میں, جو میں نے ان کے لیے بہت اچھے الفاظ کہے ہوئے ہیں. آپ نے ایمانداری کی بات کی. ہاں, بہت اچھے الفاظ کہے ہوئے ہیں. دیٹ واز دی بگننگ آف دیٹ ٹینیور. میرا خیال 2 مہینے 3 مہینے کے اندر اندر میں نے وہ تقریر کی تھی 2018 میں, جب میں منسٹر بھی بن گیا. غلط تھا نہیں یار, اس وقت تو دیکھو نا, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آئی ول گو ود این امپریشن. میں آپ کے پاس آیا ہوں, یو ول کریٹ, آپ ایک امپریشن رکھو گے نا میرے بارے میں, وہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا نا میں یار کس کماش کا آدمی ہوں یا آپ کس کماش کا آدمی. 45 years of politics 41 years of politics. تو آج سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں 2018 میں ہم چلے جائیں تو دس مینز ایٹ دیٹ ٹائم 36 years. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 36 سال کی پالیٹکس کرنے کے بعد اسی بندہ نہیں پہچان سر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری گڑبڑ کیا ہوئی ہے. نہ کسی نے پروب کرنے کی کوشش کی. کس کی گڑبڑ؟ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے. دیکھیں 2018 کے شروع میں ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں یار, چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب کی ان کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی ہوگی, ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی 2 فیڈرل کیبنٹ میں منسٹریز ہوں گی, ایک اسپیکرشپ ہوگی پنجاب میں, اور 2 صوبائی وزارتیں ہوں گی. اور ڈسٹرکٹ بھاولپور اور ڈسٹرکٹ گجرات میں جو بھی ایڈمنسٹریشن میں ری شفلنگ وٹ ایور, اس میں ہم سے مشاورت کی جائے گی. فائن, چلے گئے, بات ہو گئی. پہلے دن اسٹریٹ, اچھا ہمیں پورٹ فولیوز بھی بتا دیے گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح امپریشن. پہلے دن جو مجھے پورٹ فولیو دیا گیا دیٹ واز سیفران, جس کا آفس ہی نہیں ہے, جو منسٹری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. آئی ریفیوزڈ. میں نے کہا بھی نہیں, میں نہیں گیا آفس, ایک دن بھی نہیں گیا. اس کے بعد آئی مسٹ سے کہ جہانگیر ترین صاحب نے انٹروین کیا. انہوں نے کہا جی یہ اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے, یہ آپ سے اس طرح نہیں مینیج ہوگا. پھر مجھے انہوں نے 2 منسٹریاں آفر کی, جی آپ کمیونیکیشن یا ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں سے لے لو. میں نے نمبر 1 پہ کمیونیکیشن کر دی, نمبر 2 پہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کر دی. انہوں نے مجھے ہاؤسنگ اینڈ ورکس دے دی. آئی سیڈ فائن. کمیونیکیشن مراد سے وہ بہت بعد میں دی, پہلے اس کو اسٹیٹ منسٹر بنایا تھا کمیونیکیشن کا. اب 10 جگہوں پہ عمران خان نے تقریر کی کہ از ون آف دی فیو منسٹرز جو آنیسٹلی دیانتداری سے محنت سے کام کر رہے ہیں. یار اب بھی اگر اس کے وہ مطلب اس کو کوئی گلا شکوہ ہے, اس کو کوئی شکایت ہے میری کرپشن کی, میری کسی اور بدعنوانی کی, تو یار دے مسٹ کم اپ ود دیٹ. ٹھیک, کام میں کیا کرتا تھا, میں تو گھر الاٹ کرتا تھا سرکاری افسروں کو, اور ادھر سارا میڈیا میرے خلاف ہو گیا. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم آپ کے انڈر نہیں تھی سر؟ نہیں, میں یہی تو سر آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں نا. جب مجھے بلایا گیا ایک دفعہ, یہ اب عمران خان صاحب بھی اگر سن رہے ہوں اور پوری پی ٹی آئی سن رہی ہوں, نہیں سر اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں جتنا میڈیا نے اس کو بیچارہ بنا دیا ہوا ہے. بات کر رہے ہیں اور سر نہیں نا, پھر اس میں بھی سر اس میں بھی 9 مہینے لوگ 10 سال رہے ہیں جیلوں میں. سر یہ کیا بات ہے, یہ 9 مہینے جیل میں رہ گیا اڈیالہ میں ود ایئر کنڈیشنرز اینڈ ود دیسی کوکرز اینڈ ود دیسی گھی اینڈ ود مٹن لیگز اینڈ ود روسٹیڈ ہر چیز. یہ مجھے بھیج دو یار جیل میں, جتنی دیر کے لیے مرضی بھیج دو مجھے,
روز میرے بچے آ کے یار پھر اس طرح نہ کرو نا, نہیں پھر دیکھو انصاف کرنا ہے تو پھر پورا انصاف کریں نا, اس طرح نہ کریں آپ. اس کے بعد دیکھیں کیا بات ہو رہی تھی, آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح آپ نے منسٹری چلائی ان کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ, اور میں کہہ رہا تھا کہ نہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بننے لگی. آئی واز کالڈ. اب پتہ نہیں مجھے یہ باتیں ادھر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. وہاں پر ملک ریاض صاحب, وہاں پر جنرل فیض صاحب, وہاں پر ایک ان کے دوست تھے کوئی انیل مسرت, کیا نام تھا ان کا, انیل مسرت دوست ہیں, ہاں یو کے سے انیل مسرت صاحب, سیکریٹری ہاؤسنگ, اینڈ دیر ور فیو ادر پیپل. کس سال کی بات ہے یہ سر, یہ 2019 جب یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنی ہے. اچھا, مجھے اب سال نہیں یاد ایگزیکٹلی. ملک ریاض بھی وہاں پہ تھا. ملک ریاض بھی وہاں پہ تھا. اچھا, اب مجھے نہیں بلایا گیا اندر. سیکرٹری ہاؤسنگ واز کالڈ ان سائٹ, جو آپ کے انڈر ہے, جو میرے انڈر ہے. سیکرٹری ہاؤسنگ ٹیبل پہ وہ نقشے پھیلائے ہوئے تھے. انہوں نے نقشے پھیلانے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے دو اکنامک کوریڈورز بنانے ہیں. ایک چلے گا فرام یہ جو پرانا ایئرپورٹ والا نہیں ہے روڈ, وہ جو جاتا ہے ٹورڈز رواٹ, وہاں سے ہم اٹھائیں گے. اور ایک ہم نے بنانی ہے, آپ نے شیخ زید روڈ دیکھی ہوئی ہے نا دبئی والی, وہاں پر ایک ڈپ آتا ہے. وہ جو ڈپ ہے نا, وہ ڈپ ہے کوئی 2-2.5 کلومیٹر کا. اس کے اوپر نا مختلف پارکس بنے ہوئے, ایگریکلچر پارک, ایجوکیشن پارک, ہیلتھ پارک, یہ پارک. اس کے بعد وہ پھر ڈپ جو ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے, اینڈ دیٹ روڈ کنٹینیوز. وہ نیچے بھی انڈر گراؤنڈ بھی وہ بہت زبردست سڑک بنی ہوئی ہے. تو وہ جناب ہم نے یہ بنانا ہے. 5 ارب روپیہ ایک پلاٹ کی قیمت ہوگی. 5 کتنا ارب؟ اچھا, 5 ارب روپیہ ایک پلاٹ کی قیمت ہوگی. تو وہاں پر ملک ریاض صاحب نے کہا, اس نے کہا جی یہ تو بھول جائے نا, یہ تو میرے پاس اتنے کلائنٹس, اتنے کسٹمرز ہیں کہ یہ تو میں آپ کو ان ون گو بیچ دوں گا نا اوورسیز میں, یہ تو دس از نو ایشو, اچھا, آئی ول سیل اٹ. اس کے بعد دوسرا یہ جو سینٹورس ہے, سینٹورس سے ہم آگے بلو ایریے کو ایکسٹینڈ کریں گے. اچھا, اور یہ کریں گے ہم, اس میں بھی ایک اکنامک, اس میں بھی پلاٹس ہوں گے. وہ بھی منیمم پرائس اس کی 5 بلین روپیز ہوگی. اچھا, خیر آئی کیم بیک, آئی واز ناٹ کالڈ سو آئی کیم بیک. مجھے تو آپ نے پوچھا نہیں ملک ریاض کا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سر مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں نا اندر کون کون ہے. وہ تو مجھے بعد میں آ کے پتہ چلا. میرے سیکریٹری نے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ملک ریاض کے بارے میں تو بتایا گیا کہ اس کا کام صرف یہ ٹرسٹ کی حد تک, القادر ٹرسٹ کی حد تک. نہیں سر, نہیں, آپ یو آر مسٹیکن. مجھے میرے سیکریٹری نے باہر نکل کے ہی اسٹریٹ اوے ہی کالڈ می. اس نے کہا کہ سر اندر یہ ہوا ہے. میں نے کہا فائن. نیکسٹ ڈے آئی واز کالڈ بائی پرائم منسٹر. میں ان کے آفس میں گیا. انہوں نے کہا یار ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنانے لگے ہیں, ہم یہ کرنے لگے. میں نے کہا خان صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ تو دس از ناٹ پارٹ آف آر ایجنڈا. ہم نے تو 50 لاکھ گھر بنانے ہیں غریب لوگوں کے لیے, اینڈ واٹ از دس. میں نے کہا خان صاحب زندہ جیتا جاگتا ہے نا. کہنے لگا کہ نہیں. میں نے کہا سر سوری, آئی ایم ناٹ اویلیبل فار دس پروجیکٹ, آئی وونٹ بی. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا سر میں اپنا سارا کچھ بیچوں نا, سارا کچھ بیچ دوں جو کچھ میرے پاس ہے, میں ایک پلاٹ کی قیمت بھی نہیں دے سکتا. یو آر مسٹیکن. یہ کام میں نہیں کروں گا. نہیں, یو تھنک اوور اٹ. بھاگو نہیں, وی ول ورک ٹوگیدر, وی ول ڈو دس. جو ان کا اسٹائل ہے ہم یہ. آئی کیم ٹو نو. میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں باز آئے گا, اس نے نہیں باز آنا. آئی کال چیف آف دی آرمی اسٹاف, باجوہ صاحب. ہاں, میں نے ان کا جو بھی تھے وہ بریگیڈیئر صاحب جو چیف آف اسٹاف تھے, میں نے کہا جی میں نے ان کو امیجیٹلی ملنا ہے. اچھا, ہاں کیوں ملنا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں, میں نے آپ کو بتانا ہے تو پھر میں ان کو کیوں ملوں. میں خیر ہی واز کائنڈ انف, ہی کالڈ می. میں ان کو ملا. میں نے کہا سر مجھے بچائیں, میری اتنی پسلی نہیں ہے. میں کام کرنے والا آدمی ہوں, میں ڈلیور کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ میری پسلی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ انٹو دیز بگ تھنگس کہ یہ میں یہ کروں وہ کروں. میں نے کہا جی یہ. کہنے لگے, ہنسنے لگ پڑے. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا سر نہیں, مجھے اگر فورس کیا گیا تو آئی ول کم انٹو پبلک اینڈ ٹیل ایوری تھنگ کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. کہنے لگے اچھا. پھر وہ مجھے بیٹھ یہ ہو رہا ہے سے مراد یہ کہ بھائی یہ وہ 50 لاکھ گھر اس طرح بننے لگے ہیں. اچھا, اس طرح بننے, ٹھیک ہے.
وہ میں خیر وہ باجوہ صاحب ہنستے نا وہی ٹوک اٹ ویری ایزی. اس نے کہا کہ آؤ, مجھے باہر تک چھوڑنے آئے, ان کی مہربانی تھی. ہی واز چیف آف دی آرمی اسٹاف. مجھے وہاں سے بھی کک آؤٹ کر دیتے. جی ایچ کیو میں میٹنگ تھی جی. اچھا. تو مجھے وہاں سے بھی کک آؤٹ کر دیتے تو میں نے کیا کر لینا تھا. بٹ ہی واز ویری کائنڈ انف. وہ مجھے باہر تک چھوڑنے آئے. مجھے کہتے ہیں پہلے کبھی جی ایچ کیو آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں سر, میں پہلی دفعہ آیا ہوں. کاف لیگ کا بندہ تو پہلی دفعہ جی ایچ میں پہلی دفعہ گیا ہوں. یقین کیجیے پہلی دفعہ گیا ہوں. اچھا کہنے لگے, پھر وہ مجھے دکھانے لگ پڑے کیونکہ میری گاڑی دور پارک کروائی ہوئی تھی کہیں انہوں نے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ میرے فلاں, یہ میرے اے جی کا اے جے ایڈجوٹنٹ جنرل کیا تھا اس کا آفس ہے, یہ بلاک اس کا ہے, یہ دس از آل مائی اسٹاف. مختلف بلڈنگس بنی ہوئی تھی. وہ مجھے بتانے لگ پڑے. تو ان کی شفقت تھی, وہ مہربانی تھی ان کی. مجھے کہنے لگے یو نیڈ ناٹ وری, I will make an alternate arrangement for that. اچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جنرل لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر صاحب ریٹائر ہوئے after about 3 weeks, 4 weeks. He was made the DG of نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی. وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی پھر منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے انڈر آ گئی. میں دوبارہ گیا وزیر اعظم صاحب کے پاس. میں نے کہا سر کیا ہو گیا آپ کو, اتنا آپ نیک کام کرنے جا رہے ہو, اتنا نیک کام کرنے جا رہے ہو اور میرے نیچے کر رہے ہو. کہتا کیا مطلب. اور میں نے کہا جی میں ایک آپ کا انویسٹر آئے گا لنڈن سے, ایک انویسٹر آئے گا آسٹریلیا سے, ایک آئے گا اسٹیٹ سے, میں اس کو پاور ڈویژن سے این او سی لے دوں گا تو گیس ڈویژن سے تو پھر 8 مہینے لگ جانے این او سی لیتے لیتے. یو ڈائریکٹلی کنٹرول دس اتھارٹی, دس مسٹ بی انڈر دی چیئرمین شپ آف پرائم منسٹر. ہاں یار طارق, یو آر رائٹ, یو آر رائٹ طارق. اچھا, آپ ڈیلیبریٹلی سارا کچھ ان کے انڈر لے کے جا رہے تھے. کہتے یو آر رائٹ. میں نے کہا جی اس نے جی وہ ہی بیکیم دی چیئرمین آف دی. سو جی یہ ہے جی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی. نہیں لیکن مجھے اس میں آپ مجھے بتائیں ود سچ این ہیوج اسٹیبلشمنٹ جس میں ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل, بڑے شریف آدمی ہے لیفٹیننٹ جنرل جو انور علی حیدر ہے نا, وہ مجھے 2-3 دفعہ ملتے رہے ہیں, وہ بریفنگز وغیرہ یہ وہ ملاقات ہماری ہوتی رہی, بٹ ہی از اے تھورو جینٹلمین. ان کے نیچے سرونگ آرمی آفیسرز تھے. پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ بیٹھتے تھے. یار نٹشل ریزلٹ تو بتاؤ کیا کیا ہے. ایک کام آپ روز کرٹیسائز کرتے ہو لوگوں کو, روز اپریشیٹ کرتے ہو لوگوں کو, روز یہ ٹی وی پروگرام کرتے ہو, بڑے آپ سیزنڈ صحافی ہو. ادر دین ہیلتھ کارڈ جس کی انکوائریز ہو رہی ہیں, جس پہ غبن ہوا پتہ نہیں کتنے 100 ارب کا, کون سا کام ایسا کیا ہے جو عوام کی بہتری. وہ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا. کس نے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا. تو کیوں ان کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا تھا؟ آپ نے ابھی جنرل باجوہ کا آپ نے نام لیا. نہیں, کیوں ان کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا تھا؟ ان کے کندھوں پر سوار ہو کے آیا تھا تو اور کس کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا تھا؟ 2018 میں منصور صاحب, میں ایک اور حلقے سے الیکشن میں 2 حلقوں سے لڑ رہا تھا. جی میں ایک اور حلقے سے الیکشن لڑ رہا تھا اگینسٹ ریاض پیرزادہ صاحب. آئی واز فورسڈ ٹو ودرا مائی پیپرس. میں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. میں نے کہا میں نے یہ سبق پڑھا ہی, بس چھوڑے نا. میں نے کہا جی میں نے یہ فورس پہ آپ کی اپنی پارٹی بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں وہ پارٹی میری نہیں تھی. وہ والی پارٹی؟ ہاں وہ والی پارٹی کہہ لیں آپ. اچھا. میں نے کہا جی میں نے یہ سبق نہیں سیکھا ہوا, کوئی اور سبق پڑھائے مجھے. میرے سامنے میرے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکے گئے میرے سامنے. میں نے پھر بھی ودرا نہیں کیے, میں نے پھر بھی ودرا نہیں کیے اپنے پیپرز. مجھے اس حلقے میں جانے نہیں دیا گیا. میں اس حلقے میں 1 کے 2 دفعہ گیا ہوں, جسٹ پاسڈ بائی, کہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی میں زندہ ہوں, پھر رہا ہوں. اینڈ آئی گاٹ 24,000 ووٹس فرام دیٹ کانسٹیچوئنسی. اور پھر پی ٹی آئی ہاری 5,000 کے 6,000 ووٹ. لیکن آپ لوگوں کا تو اس وقت اتحاد چل رہا تھا. نہیں چل رہا تھا نا جی, اس وقت تو اتحاد ختم ہو گیا نا ٹکٹس کی. ہمارا اتحاد ہمارے اوپر یہ تھا کہ جی جو پارٹی سیٹیں جیتی ہیں وہ سیٹیں ان کو ملیں گی, اور جن حلقوں میں جو پارٹی رنر اپ ہے وہ سیٹیں ان کو. آئی واز رنر اپ ان دیٹ کانسٹیچوئنسی. 2013 میں نے 63,000 ووٹ لیا تھا وہاں سے. ٹھیک ہے. ریاض پیرزادہ صاحب نے لیا تھا 71,000 ووٹ. پی ٹی آئی کا تھا 50,000 ووٹ. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہم نے لڑنا ہے. میں نے کہا لڑ لو پھر. میں آسان الفاظ میں سوال پوچھ لیتا ہوں, 2018 میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہوتی, خان صاحب کی حکومت بن جاتی؟ کبھی بھی نہ بنتی. خان صاحب کو کینڈیڈیٹ نہ ملتے. خان صاحب ساری کاف لیگ تو ادھر بھیجی گئی تھی. ہاں وہ تو اس پہ پرویز الہی صاحب آن ریکارڈ ہیں, وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو فون ساری کاف لیگ ادھر بھیجی گئی تھی بھائی. اچھا لیکن یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی وجہ سے ہماری سیٹیں ایکچولی کم ہو گئیں 2018 میں. اچھا, ہماری 30-35 سیٹیں کم کر دی گئی. وہ کس طرح جی؟ آر ٹی ایس, وہ کہتے ہیں آر ٹی ایس بٹھانے کا تو ہمیں نقصان ہوا ہے. اچھا تو نہ ان کو کہتے نہ بٹھائیں, نہ جنرل فیض کو روز فون کرتے کہ جی کورم پورا کروا دو ہمارا ہاؤس کا,
نہ ان کو یہ کرتے کہ جناب فلانا ہم کھانا کر رہے ہیں ممبرز پورے کورم اسٹیبلشمنٹ پورا کراتی ہے. خدا عمران خان از آن ریکارڈ, وہ کہہ رہا تھا جی میرا تو کورم یہ پورا کرواتے تھے جب بجٹ کے لیے میں کہتا تھا, بجٹ کے لیے کہتا تھا میں کورم پورا کرواتا تھا. اچھا یہ بھی حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا اور بیٹھ کے ناٹ ان دی ہاؤس, ناٹ آئی مین ان دی بلڈنگ, ان دی بلڈنگ, یس نو ڈاؤٹ, اور وہ بیٹھ کے ایجنڈا سیٹنگ کرتے تھے. نہیں ناٹ ایجنڈا سیٹنگ, وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے تھے, مینجمنٹ کر رہے ہوتے تھے کہ کون سا ممبر اپنی اوقات سے باہر جا رہا ہے اور کون سا ممبر جو ہے وہ چونچاں زیادہ کر رہا ہے. کرنل لیول بس چھوڑے نا اب جو بھی تھا, میری اتنی بھی میری بڑی پسلی نہیں ہے. منصور صاحب خدا کا نام لے, میں کمزور سا آدمی ہوں, کیوں مجھے مروانا ہے آپ نے. یہ بٹ یہ فار دا فرسٹ ٹائم آپ نے یہ چیز آبزرو کی یا پہلے بھی ہوتا تھا اس طرح؟ نہیں سر, میں نے تو فار دی فرسٹ ٹائم, کیونکہ پہلے بھی میں نے اس وقت میں نے نہیں آبزرو کی. آئی واز ٹولڈ بائی اے فرینڈ آف مائن. ہم ایک دفتر کے آگے سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کافی پی رہے تھے, تو مجھے یوں بارہ بازو میں روڈ کے کہتا اس کا پتہ کون ہے؟ میں کہا نہیں مجھے, واقعی مجھے نہیں پتا تھا کون صاحب ہے کون. پھر اس نے مجھے بتایا یہ کون صاحب ہے. میں نے کہا بھاگو بھائی یہاں سے, آگے چل اپنی سیٹ پہ چل, ہمارا کیا کام ہے یہاں پہ. اچھا چاہیے تو چلیں 2018 سے آن ورڈ کی یہ کہانی ہوگی نا, اب کیا صورتحال ہے جی؟ آج کل کیا صورتحال ہے سر آج کل کیا صورتحال ہے سر, کس سینس میں آپ کھل کے بات کریں؟ میں کھل کے, ابھی میں کھل کے بات کر رہا تھا, آپ نے کہا میری اتنی پسلی نہیں. وہ تو جو میری پسلی نہیں ہوگی میں آپ کو وہ آپ کہہ دیجیے گا. آپ جہاں محسوس کریں نا, آپ کہیں جی یہاں پہ میں نا اپنا پسلی کارڈ استعمال کر رہا ہوں, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بنائی گئی حکومت تھی, آج حکومت کس طرح بنی ہوئی ہے؟ سر بنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. میں تو ہوگی. دیکھیں آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ منصور صاحب کہ ہماری ایک بہت چھوٹی سی جماعت ہے. ہم 3 سیٹیں جیتے, بڑے ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں. ہم 3 سیٹیں جیتے ہیں اور ابھی بھی بڑا شور غل وویلا ہے فارم 47 فارم 45 کا. پوری پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے. میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں, نہ کاف لیگ کا ہوں, نہ پی ایم ایل این کا ہوں, نہ پی ٹی آئی کا ہوں, نہ پیپلز پارٹی کا ہوں, لیکن میں اپنی ذات کا ٹھیکیدار ضرور ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی منصور صاحب کہ جیتے آپ ہوں اور آپ کا مینڈیٹ چھین کے میں آپ کی سیٹ پہ نیشنل اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاؤں. میں آئی سویئر اپون, مجھے اپنے اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں ایک لمحے کے لیے اس سیٹ پر نہ بیٹھوں. لیکن یہ بات آپ اپنے لیے صرف اپنے لیے کرو, اس لیے کہ یار میں اور کافری کی باقی سیٹیں سر, میں دیکھیں نا ہر آدمی جو ہے, ہر آدمی, میں تو کہہ رہا ہوں میرا بیٹا بھی اسمبلی کا ممبر ہوتا نا, میں یہ بھی کہتا کہ وہ ذمہ وار ہے اپنے. گجرات کے چودھریوں نے جو کچھ کیا ہے سر, بھائی جان میں پرویز الہی صاحب, بھائی جان میں دیکھیں میری بات, دیکھیں میری وہ جنون ہوا ہے. دیکھیں میری بات سن لیں آپ, میں اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہوں, میں اپنے بیٹے کی قسم بھی نہیں کھا سکتا اس معاملے میں. جتنا شور و غل, جتنا وویلا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب میرے محسن ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ میرا ایک پیار محبت کا رشتہ ہے, اور لیکن ہم نے اس وقت بھی ایک اصولی موقف لیا تھا. ہے یہ تھا ہاں جی, وہ رشتہ میری طرف سے تو ہے, ان کی طرف سے وہ پتہ نہیں. مونس الہی صاحب کی گفتگو سے لگتا نہیں ہے کہ اب ہے. چلو نہیں ہوگا سر, وہ مونس الہی صاحب میٹر بھی نہیں کرتے, میرے لیے میٹر کرتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, وہ میرے محسن ہیں. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بات کر رہے تھے ہم؟ بات ہو رہی تھی کہ فارم 47 کے باقی جو ہیں, آپ نے کہا آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. میں اپنی بات دیکھیں نا, اگر میرے اپوننٹ کے پاس پی ٹی آئی کا تو وجود ہی نہیں تھا نا, پی ٹی آئی وہ تیسرے کے چوتھے نمبر پہ تھی, مجھے یہ بھی نہیں پتا کتنے نمبر. میرے اپوننٹ نے 1,00,000 ووٹ لیے ہیں, میں نے 1,00,000 ووٹ لیے. اب اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہیں, اگر اس نے جتنا شور مچایا ہوا ہے, جتنا سوشل میڈیا پہ شور ہے, اور پی ٹی آئی نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے اس ایشو پہ, تو بھائی پٹیشن فائل کریں نا الیکشن ٹریبونل میں, کوئی ثبوت لے کر آئیں, آپ بلا لیں اس کو. اچھا, لیٹ می کم ٹو دس پرویز الہی صاحب ایشو. پرویز الہی صاحب کے ساتھ چودھری شجاعت صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں, کافی دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں, مدعا کدھر پھنسا ہوا ہے؟ سر دیکھیں, یہ بھی میری پسلی سے بڑی بات ہے. میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب, یہ 2 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی بدترین مخالف کو, بہترین دوست کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ان کے گھر کے معاملات میں, ان کی پالیٹکس میں, ان دونوں کی پرسنالٹیز میں کوئی ایک ہوا بھی گزر سکتی ہو. تو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں جی. چودھری وجاہت حسین نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ طارق بشیر چیمہ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد لیٹسٹ اس کا سن لیا تقریر, پھر آگے نہیں آنے کو تو گولی مارو, اس کی لیٹسٹ تقریر نہیں سنی کہ چیمہ صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں, یہ سارا قصور مونس الہی کا ہے.
सर बात सुनो ना, किधर बात कर रहे हो यार आप? देखो हम तो, हमारा अल्लाह का शुक्र है मैंने 20 साल हो गए आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि चीमा साहब ना अपनी सीट सिक्योर करने की खातिर ना चौधरी शुजात को घसीट के उस साइड पे ले गए, वरना सीट किस तरह, अच्छा सीट मैंने किस तरह सिक्योर करनी थी? नून से नून के खिलाफ तो मैं लड़के आया हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल आप लड़े, फिर लेकिन ये कहा जा रहा था कि बेसिकली आप चाह रहे थे कि वो क्लियर हो जाए। सर किस तरह क्लियर हो जाती? नहीं वो सऊद मजीद साहब तो वहां से आ गए ना। हाँ वो वहां से आ देखे ना, नीचे मेरा बेटा इलेक्शन हार रहा है नून से, इस दफा हारा है वो। हाँ मैंने उसकी नेशनैलिटी सरेंडर करवाई अमेरिकन, सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्शन लड़ सके, वो हारा है। तो मैंने कौन सी सीट सीधी करवानी थी? ये परवेज इलाही साहब का हमेशा के लिए चैप्टर खत्म हो गया या आपको लगता है कहीं रिकंसिलिएशन हो जाएगी? तो चौधरी शुजात साहब के बस में हो और अगर परवेज इलाही साहब के बस, मेरा अपना ये सोच है, ईमान की हद तक सोच है कि शायद ये 15 मिनट भी ना लगे और इनकी सुलह हो जाए। अच्छा हाँ, लेकिन चूंकि मामलात अब इनके बस में नहीं रहे, अब किसके बस में? बदकिस्मती से मामलात चले गए हैं इनकी औलादों के पास जी, सेकंड जनरेशन में चला। हाँ सेकंड जनरेशन में चले गए हैं। अगर वहाँ पे सेंस प्रिवेल कर गई तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा ये जो अच्छा आप देखें ना, मुनस इलाही साहब है ना, मेरे साथ वो भी ठीक रहे हैं। मैं ऐसे कहूँ, देखो ना, किसी के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ वो भी ठीक रहे हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते रहे हैं, बड़ों की तरह इज्जत करते रहे हैं हमेशा वो। मतलब चौधरी साहब, मतलब मैं आपको क्या क्या बताऊं, मतलब मेरा परवेज इलाही साहब के साथ देखिए, मैं काफ लीग के बारे में ना, अब से नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर से, मैं वो भी अभी पहले आपने मुझे बताया मैं GHQ पहली दफ़ा गया तो मेरे लिए हैरानगी की बात थी। मैं काफ लीग का बंदा पहली बार GHQ में भी तो एंट्री रिकॉर्ड होता है ना। हाँ तो उधर चेक करवा लो। हाँ पता लग जाएगा, मैं कितना फ्रीक्वेंट विजिटर। वैसे आप कितनी दफ़ा जा चुके हैं? एक ही दफ़ा। अब उसके बाद नहीं गए? उसके ना उससे पहले ना उसके तो वो हैरानगी की बात मेरे लिए ये थी कि एक दफ़ा पहले गया था, मुझे याद आ गया। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, मेरे मामू मेजर थे एंड ही वॉज पोस्टेड इन GHQ। मिलने गए थे? नहीं मिलने नहीं गया था, उनका स्कूटर खराब हो गया था। अच्छा हाँ, तो ही कॉल्ड मी, उसने कहा यार को मिस्त्री लेके आओ, मैं गेट पे आता हूँ। अच्छा। तो वो जब मैं मिस्त्री लेकर गया तो वो मुझे अंदर ले गए, तो स्कूटर ठीक हुआ। तो वो अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ। सबसे अच्छे मिस्त्री वैसे उनके पास ही होते हैं। नहीं वो करीब ही था, वो लाल कुर्ती में ना। अच्छा। वहाँ से उनको पता था मेरा वाकिफ है। एनीवेज मैं जो पॉइंट ये कह रहा था कि वो जब हुआ ना, जब खान साहब को 10 अप्रैल के अंदर जो कुछ भी हुआ और उनको उस वक्त हटाया गया, काफ लीग के बारे में ये एक तासुर था कि जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट कहेगी काफ लीग ने उस तरफ शिफ्ट हो जाना है, चाहे वो PTI रहे, चाहे वो नून लीग हो, PTM की तरफ हो। अच्छा मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट के किसी आदमी ने नहीं कहा कि आप इधर वोट दो या इधर दो, एक दफ़ा भी नहीं कहा। हाँ, चौधरी शुजात साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को अगर कहा होता तो परवेज इलाही साहब क्यों स्प्लिट करके क्यों चले जाते PTI? वो कहते हैं बाजवा साहब ने कहा था मुझे। तो बाजवा साहब ने कहा होगा ना फिर परवेज इलाही साहब को, यार हम ना 3 में ना 13 में, हमारा इम्तिहान क्यों ले रहे हो मंसूर भाई? अच्छा, लेकिन मेरे पास जो खबर है, बाजवा साहब के सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था। दोबारा मैंने ये कहा ना कि मैं बाजवा साहब की बेपनाह इज्जत करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि मैं जो उनको 2-3 दफ़ा मिला हूँ ना, मेरे साथ उन्होंने बड़ी शफकत के साथ पेश आए। अच्छा। बहुत शफकत के साथ, बड़े प्यार के साथ पेश आए। ये बड़ी कमजरफी होती है कि जब आदमी इक़्तिदार में ना हो तो आदमी उसके बारे में गलत बातें करे। मेरे साथ ऑलवेज ही वॉज वेरी काइंड। हत्ता कि मैं आपको बहुत दयानतदारी से बताऊं कि मैं जनरल फैज साहब को 2-3 दफ़ा मिला। अच्छा। ही रिस्पेक्टेड मी अ लॉट। उसने कहा चीमा साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ, तुम हो काफ लीग, मैं नहीं किसी काफ लीग को मानता। अच्छा। तुम हो काफ लीग। लेकिन ये वैसे जनरल फैज को बनाना चाह रहे थे इमरान खान साहब आर्मी? सर गॉड नो सर, इमरान खान साहब का को पता लगता है कि इसको क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मेरे कभी भी ज़हन में नहीं है था। सर वो तो आप देखो ना, उनकी बातों पे आप कर लो एतबार यार, आप कर सकते हो तो चले मैं इसको एक दूसरा, आपको कब लगा कि अब खान साहब का टाइम ख़त्म हो गया? When did you feel this? सर मैंने जब अदम एतमाद होने लगा था ना, सबसे पहले खान साहब के साथ MQM वाले, बलोचिस्तान अवामी पार्टी वाले और काफ लीग वाले, ये तीनों नाखुश थे। तीनों। आपकी सोच होगी, सोच, मैं आपको एक मिसाल बताऊं, होने लगी। मैं आपको मैं यार आपको एक मिसाल बताऊं, आज मुनस इलाही साहब भी इसको नहीं मानेंगे, वो इनकार कर देंगे क्योंकि वो PTI करता धरता है। हाँ। हमारी लड़ाई रोज होती थी कि हमारी दूसरी मिनिस्ट्री निकालो। हाँ। निकालो दूसरी मिनिस्ट्री किधर है? कहता था नहीं दूंगा, मुनस को नहीं दूंगा और जिसको मर्जी बनवा। हाँ। मैंने कहा नहीं, मुनस की लेंगे। हु आर यू? वो कह रहे थे चौधरी शुजात के बेटे को ले। सर क्यों?
लेट चौधरी शुजात डिसाइड. जब मिनिस्ट्री काफ लीक किया तो चौधरी शुजात डिसाइड करेगा ना कि किसने बनना है. चौधरी शुजात ने डिसाइड कर दिया कि मुनस लाई वजीर होगा. खैर एक दिन जी हमारी झड़प हो गई. उसने कहा कि अब ये बदतमीजी पे उतरने वाला है. मुझे कहता है कि आप परवेज़ खटक से बात करें, नईमुल हक से बात करें और वो दे विल. खैर वी बोथ माई सेल्फ एंड मुनस वी बोथ फॉर सिटिंग इन नईमुल हक ऑफिस. परवेज़ खटक साहब आए. इतने में मुनस साहब उठ के बाहर चले गए. फ़ोन की घंटी बजी. ठीक. तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे इशारा किया. जनरल फैज़ वाज ऑन द लाइन. तो उसने कहा कि मुनस आज के बाद तुमने मिनिस्ट्री नहीं मांगनी. किसने कहा? जनरल फैज़ ने. जनरल फैज़ ने कहा? हाँ, आज के बाद तुमने. DGISI थे उस वक्त? जी DGISI थे. उन्होंने कहा कि आज के बाद तुमने मिनिस्ट्री नहीं मांगनी. उसने कहा सर क्यों? उसने कहा वो तुम्हारी शक्ल देखने का रवादार नहीं है. ही हेट्स यू लाइक एनीथिंग. तुम उससे मिनिस्ट्री मांगते फिर रहे हो यार. और फिर ये मुनस इलाही ने हामिद मीर साहब के शो के अंदर भी ये बात कही. हाँ अच्छा. उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं. हाँ, और उसने कहा उसको तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं. ही हेट्स यू लाइक एनीथिंग. और तुम यू वांट टू बी हिज कैबिनेट मेंबर. मैंने उसे कहा मुनस को आहिस्ता. मैंने कहा इसे कोच चौधरी साहब से बात करें. वी आर नोबडी टू डिसाइड. अच्छा. उसने कह दिया. उसने कहा जी आप अब्बा से बात कर लें, चौधरी शुजात साहब से बात कर लें, परवेज़ इलाही. देन ही कॉल्ड चौधरी परवेज़ इलाही. उनके जी चौधरी साहब इनको रोकें, तारिक चीमा को रोकें. यहाँ तक उसने कहा कि ये कोविड रेस्ट पे नहीं जा सकता फॉर अबाउट 3-4 months. मेरे बारे में जनरल साहब ने एक दिन चौधरी साहब को कहा सेंड हिम ऑन फोर्स्ड लीव. यार अब देखो फिर खैर बात आई गई हो गई. उसने फिर अपना कोई चैनल चलाया मुनस साहब ने. मुनस साहब इज ए स्मार्ट मैन. वो समझदार आदमी है. मैं खुश हूँ चलाया उसने. ऐसा चैनल चलाया. हाँ. आपका नहीं सर चैनल नहीं बंद हो गया. नहीं सर नहीं. हमारा चैनल क्यों बंद हो या क्यों ऑन हो. वो मिनिस्टर बन गए वाटर रिसोर्सेज. हाँ. मिनिस्टर बन गए. दूसरी मिनिस्ट्री मिल गई. उनको पता लग गया कब ये किसी वक्त भी निकल जाएंगे. उनको हमारी फेडरल गवर्नमेंट की फिक्र नहीं थी. हमारे निकलने की ज्यादा फिक्र उनको पंजाब गवर्नमेंट की थी कि पंजाब गवर्नमेंट से अगर इनके 10 MPA निकलते हैं तो हमारी हुकूमत गिर जाती है. हाँ. वो उन्होंने बादल नखास्ता. परवेज़ खटक ने. परवेज़ खटक वॉज ए पॉजिटिव माइंडेड आदमी. वो हमेशा कोशिश करता था कि ये इस चीज़ें स्मूथ रहें. वो कर दी और वो सिलसिला वो बन गए मिनिस्टर. उसके बाद चलते चलते फिर आगे आ गया जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपने इमरान खान के साथ ठहरना है या इसके खिलाफ वोट डालना है. मुझे कोई कहता भी तो मैं कहता कि मैं इसके खिलाफ वोट डालूंगा. बिकॉज आई हैड सीन हिम इन 4-5 डिफरेंट थिंग्स में. मैंने देखा था ही इज नॉट ए क्लीन मैन. इमरान खान यस ही इज नॉट ए क्लीन मैन. यस ही इज नॉट ए. यार ये 50 लाख घर किधर गए. being incompetent and not being clean are two different things. सर नहीं incompetent देखो ना. don't give him benefit of doubt कि उसको उसकी आप नलायकी को उसको उसकी आप ugliness को आपको कि he is incompetent. When you're saying Imran Khan is not clean, this means he is not clean. आप मुझे ये बताएं ना क्यों ब्लू एरिया बेचा गया. Is Imran Khan corrupt? Yes he is. अच्छा. क्यों ब्लू एरिया बेचा गया. क्यों ब्लू एरिया बेचा गया. and only one buyer यार. पता नहीं कितने 35 प्लाट थे कि 33 प्लाट थे. ओनली वन बायर. वाई. कभी सुना है आपने तारीख में कि 5-5 अरब का एक प्लॉट हो और खरीदने वाले 1 या 2 लोग हो. कभी सुनी है ऐसी ऑक्शन आपने. नहीं. फिर हुआ है आपके सामने हुआ है. अफरीदी साहब थे जो डिप्टी चेयरमैन थे सेनेट के. उनके भाई थे जो हायर के मालिक हैं. जो क्या कौन है वो लोग आई डोंट. जावेद अफरीदी जो भी थे दे वर द बायर्स. अपने नाम पे लिए या किसी के नाम पे लिए या जो किया. किसकी मर्जी से होता रहा यार ये. वैसे आपके ख्याल में सिर्फ खान साहब की मर्जी से होता रहा. यार देखो जिधर से आपने अगर चारों तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को घेरना है ना. मैंने तो नाम ही नहीं लिया. नहीं अब मैं मतलब समझता हूँ ना. मैं इतना बच्चा तो नहीं हूं ना मैं. अगर तो आपने एस्टेब्लिशमेंट को घेरना है ना. तो एक स्टेज आ गई हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट वाले खुद भी नफल पढ़ के दुआएं मांगते होंगे या अल्लाह ये क्या अजाब पाल लिया हमने. इससे हमें माफी लेते. ये कब की बात है सर. ये बड़ी जल्दी हो गया था. बहुत जल्दी हो गया था. देखो ना अब आपने ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं 2019 में हमें ऑफर कर दी जो गई भी था. ये तो देखो ना मैंने कहा ना दीज आर द थिंग्स जिनमें हम इन्वॉल्व नहीं थे. हमसे बड़ी बातें हैं ये. हमसे बड़ी बातें हैं. या चौधरी शुजात साहब को या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पता होगा. हमें तो नहीं पता था. हमें तो जो हुक्म मिलता था चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से हम वो बजा लाते थे. अच्छा. और मैं इसलिए बजा लाता था
کہ پرویز الہی صاحب نے ساری زندگی مجھ سے بہت پیار کیا ہے. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں کاف لیگ میں. جی ٹھیک ہے جی. آئی اسپینڈ آلموسٹ 30 لانگ ایئرز ان پیپلز پارٹی. چودھریوں کے علاوہ آپ ہی ہیں کاف لیگ میں جو رہ گئے, باقی تو سارے چودھری ہے نا. چلو یار میں ہوں تو صحیح نا, میں ہوں تو صحیح نا, یہ تو مانو نا. ان کے بچے چودھری پرویز الہی ان کے بچے تو ایک یار نہیں, چودھری پرویز الہی ان کے بچے تو پی ٹی آئی میں ہیں. نہیں وہ تو اب ہوئے نا, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں 2018 کی بات. جان چلو یا وہ جو خواتین تھیں بس وہی. بھائی جان ہوں تو صحیح نا, یہ تو شاباش دو, یہ تو شاباش دو نا کہ ہوں تو صحیح. طارق بشیر چیمہ سے لوئل بندہ شاید کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. میں ایک بات کہوں آن اے لائٹر سائڈ, آن اے ویری لائٹر سائڈ, میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں. آپ کی کاف لیگ کا ایک بندہ وہ میرے ساتھ کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا کھانے پہ, تو بات اسی طرح ڈسکشن شروع ہوئی. انہوں نے کہا ساڈی کاف لیگ, اور میں کہا میری گل سن, تہاڈی کاف لیگ نا ایک ہونڈا BRV پوری آ جاندی. ٹھیک ہے, میں کہ 5-6 بندے کہ نا سارے ایک گڈی پوری نہ کرو اس طرح, بٹ یو آر لوئل. I have to give you this that you are loyal with the party. میرے دیکھیں میرے پرویز الہی صاحب میرے محسن ہیں. میں آپ سے بڑی سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. چودھری شجاعت صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, وہ سینئر پولیٹیشین ہیں, PMLQ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور یہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے واللہ باخدا. آپ نے میرے سوال کا ایک جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کب یہ محسوس ہوا کہ خان صاحب کی سٹوری اب ختم ہو گئی ہے. سر وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گفتگو شروع ہو گئی تھی جنوری میں, نہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اپریل میں. ہمیں اس وقت محسوس ہوا تھا جب اسمبلی کولیگز نے ہمیں کہا کہ بھائی وی آر گون, وی آر نو مور ود دیم. سر جب سندھ ہاؤس میں ممبر شفٹ ہوئے 23 لوگ PTI کے, 23 لوگ, وہ تو پھر زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے, سر گاڈ نو سر, ایسے غلط بات, اشارہ ہونا ہوتا تو یار سب سے پہلے کاف لیگ کو, یہ تو ویسے فیکٹ ہے, اشارہ ہونا ہوتا نا, پکا اشارہ تھا نا, وہ اشارہ ہونا ہوتا اس لیے کہ میں ذاتی طور پر آئی ہیٹ آرمیز رول ان پالیٹکس, آئی ہیٹ پرسنلی, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اس ملک میں اگر آج بھی لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں, چند گھڑیاں سکون کے لوگ, خواتین, گھرانے, خاندان اگر گزارتے ہیں تو اس لیے کہ دے ہیو سم ٹرسٹ ان آرمڈ فورسز کہ دے ول پروٹیکٹ اس, اگر خدا نہ خواستہ حالات اس نیج پہ خراب ہو جاتے ہیں. بٹ وائی رول ان پالیٹکس, وائی؟ دیکھو نا, ہم تو بڑے اسٹریٹ لوگ ہیں یار, ہم نے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں. میں وہ آدمی ہوں جس نے 5 سال کے بعد طارق صاحب اپنے والد کی جس نے 5 یار ہوگی جماعت, آپ کی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنا کردار ادا کیا ہے بھائی جان, ہوگی. ہمارے کردار کو بتاؤ, ہم نے تو 5 سال کے بعد اپنے والد کی قبر دیکھی تھی. سر جس لیڈر کے ساتھ آپ 20 سال گزار چکے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی B ٹیم بن کے رہا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ ان کا رول سے بڑی نفرت ہے. یہ تو باتوں میں تضاد ہے. B ٹیم بن کے رہے ہوں گے. میں تو آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے 5 سال کے بعد میں نے اپنے والد کی قبر دیکھی تھی. سر یہ بڑے کٹھن مرحلے ہوتے ہیں, بڑے تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں. تو آپ نے لڑائی چھوڑ دی پھر؟ ٹھیک نہیں سر, لڑائی نہیں چھوڑ دی. نہیں سر, نہیں, لڑائی کی بات نہیں ہے, نہ لڑائی کی بات ہے نہ حمایت کی بات ہے. آپ حیران ہوں گے, یہ بھی ریکارڈ اٹھوا کر دیکھ لیں. میں نے بھاولپور میں ISI کا دفتر پتہ کب دیکھا تھا؟ جب میں ضلع ناظم بنا تھا, اگینسٹ گورنمنٹ, آن دی ٹکٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی, اگینسٹ گورنمنٹ. ویری نیکسٹ ڈے 3-4 days لیٹر بھاولپور چرچ پہ ایک حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, 6 لوگ مارے گئے تھے. وہ بلک میں لوگ آنا شروع ہو گئے, گورنر صاحب آ رہے ہیں, GOC آ رہے ہیں, فلانا آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے. سو آئی واز کالڈ ان ISI آفس فار انٹیلیجنس شیئرنگ بریفنگ. دیٹ واز دی فرسٹ ڈے آئی سا ISI's آفس. ابھی بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو میں کتنی دفعہ گیا. کتنی دفعہ گئے؟ 3-4 دفعہ, 5 دفعہ. یار میں ضلع ناظم تھا یار. نہیں اب تک کتنی دفعہ جا چکے؟ GHQ تو آپ 1 دفعہ گئے سر, 3-4 دفعہ. اچھا ہاں سر, میں ضلع ناظم تھا یار. آئی واز پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ دین. میں ایڈمنسٹریشن کا مطلب بھاولپور کو میں آئی یوز ٹو لیڈ دی ایڈمنسٹریٹو سائڈ ان بھاولپور, اور 2 کنزیکٹو ٹرمز میں رہا ہوں ضلع ناظم. اب یہ بتائیے, اب جو اس طرف گئے ہوئے ہیں, آپ کی جماعت, آپ نون لیگ کی طرف گئے ہوئے ہیں, یہ اپنی مرضی سے گئے ہوئے ہیں؟ ہاں سر, مجھے تو کسی نے, یا مجبوری میں گئے ہیں؟ سر نہیں, مجبوری دیکھیں نا, کیونکہ چوائس نہیں ہے. سر نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں نے 16 ماہ کام کیا ہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. جی, وہی واز دی پرائم منسٹر, ہم ان کی ٹیم میں تھے, منسٹر تھے. اب دیکھیں نا, اب یہ بات کرنی یہ خوشامد کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ یار شہباز شریف کے 16 ماہ واز اے فیلئر اور ناٹ, اکنامکلی ملک کو کتنا نقصان ہوا, کس حالات میں ہم جیپرٹی میں گئے, کیا کیا. لیکن آئی ٹیل یو کہ دن رات اس نے کوشش ضرور کی تھی.
दिन रात मियाँ साहब भागते रहे, उन्होंने कभी किसी को, मतलब मुझे मेरी मिनिस्ट्री में ही डिड नॉट इंटरवीन इवन वंस। बड़े बड़े स्कैंडल्स मैंने बर्दाश्त किए, एक वो GMO वाला स्कैंडल था, इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर मुझे गालियां बकी गई, मेरी अजीब व गरीब पता नहीं क्या क्या बका गया, बट ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग कि यूं करो यूं, उसने कहा मेरिट पे करो, जो करना है मेरिट पे करो, एंड आई डिड इट। मेरे होते हुए नहीं हुआ, केयर टेकर सेटअप में। लेकिन एक इल्ज़ाम तो ये लगाया जाता है ना कि बेसिकली ये शहबाज शरीफ साहब को जो लाना था, जिसे ये लोग रिजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी ये जो रिजीम चेंज हुआ उससे पाकिस्तानी अवाम को कितना नुकसान हो गया, सर रिजीम चेंज में सिवाय इमरान खान के और किसी का कसूर नहीं है यार। 3.5 साल मैं और आप इकट्ठे का कोई कसूर? सर मेरी बात, एक सवाल का जवाब आप दे दो ना। 3.5 साल मैं और आप इकट्ठे रहे, 3.5 साल मैं आपको वजीर बना कर रखूं, 3.5 साल मैं आपको अपनी जान से ज्यादा प्यारा कहूं, तो फिर मेरा कसूर है ना अगर मैं आपको नहीं संभाल सकता तो। किसी और का कसूर तो नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से तो नहीं गिरी हुई कि कर्नल ब्रिगेडियर आके आपको तोड़ के ले जाएगा। तो ये जो आपके अलावा जो दीगर जमातें गईं वो ऑर्गेनिक तरीके से गई। मैम आप देख लेना क्या क्या होता रहा MQM के साथ, कितने प्रोमिसेस हुए थे MQM के साथ। कराची के इशू के ऊपर कितनी दफा उन्होंने कहा कि हम ये कराची को ये पैकेज देंगे, ये पैकेज देंगे, एक भी पैकेज दिया? आप बता दें मुझे। बलोचिस्तान अनाउंसमेंट्स तो हुई थी, अनाउंसमेंट तो किधर गई ना वो अनाउंसमेंट्स। अब बात तो ये है ना मंसूर साहब देखने वाली कि वो अनाउंसमेंट्स किधर गई। कल को शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट फेल हो जाए, कल को मरियम नवाज साहबा एज चीफ मिनिस्टर फेल हो जाए, तो उसके बाद अगर आप हमें कहेंगे जी कि आप उनके साथ थे, अब हम किधर जाएं? अब हमारे पास 2 चॉइसेस थी कि एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वोट दें या हम PTI को वोट दें, यही 2 चॉइसेस थे ना। तो वी ऑप्टेड फॉर मियाँ साहब बिकॉज वी हैड वर्क विद हिम। मैं मेरी जात कम अज कम मुतमईन थी, हमने वोट दे दिया। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक? सर अभी तो देखा ना, मेरी इलेक्शन के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, यस, आई हैव नो मीटिंग विद हिम। मतलब ये मई का महीना चल रहा है, 8 फरवरी के इलेक्शन मेरी कोई मुलाकात मरियम नवाज साहबा के साथ नहीं हुई। मैं आई एम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल वर्कर यार। मैं अपनी इज्जत अपने हाथ में नहीं, मैं इसलिए बात पता क्यों ये पूछ रहा हूँ, अपनी इज्जत अपने हाथ में ये ना अभी पहला साल है उनका। मैं ये नहीं चाहता कि तारिक बशीर चीमा साहब जो है ना 3 साल के बाद जब इनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई हो और आप वोट दूसरी साइड पे दे रहे हो तो आप कहें कि जी मुझे तो 2024 से बड़े मसाइल थे। नहीं अगर ना भाईजान नहीं, अभी तो देखो ना, अभी तो इनको 2-3 महीने हुए हैं। हाँ। अगर 2-3 साल के बाद इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई और इनकी करतूतें ऐसी हुई तो आई विल बी द फर्स्ट मैन टू वोट अगेंस्ट। क्यों ना डालूंगा वोट यार, क्यों ना डालूं? मैं कोई इनके साथ निकाया गया हूं कि मैं इनको मतलब इनके खिलाफ वोट नहीं डाल सकता? मैं इनको हरा के आया हूं असेंबली में यार। हाँ। मैं आई डिफीटेड देम। इन्होंने हमारे मुआहदे को भी इन्होंने ब्रीच किया। इन्होंने हमें कहा था कि हम आपको भावलपुर में 2 नेशनल असेंबली की सीट्स देंगे और 2 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स देंगे। दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। ठीक। सो हमने तो फिर भी वोट डाला है। क्यों डाला है? जस्ट बिकॉज कि मैं समझता हूं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त देखें ना, इस वक्त आपके मुल्क के हालात क्या है। कैन यू अफोर्ड दिस हंगामा रही? नहीं। कैन यू अफोर्ड दिस धींगा मुश्ती एवरी डे? ही इज द ओनली इंडिविजुअल जो सबकी शरीफ आदमी कोशिश करता है। आप ये भी तो देखें ना, सबकी शरीफ आदमी कोशिश करता है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं। इमरान खान को अब एक बड़ी जमात के सरबराह को जब आप जेल में रखेंगे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ कूल एंड काम? कितने इनोसेंट हो आप। सवाल भी आपके बड़े इनोसेंट है मंसूर भाई। मैं हूं कि आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरीके से इन्होंने शहबाज शरीफ को अंदर किया था, किस तरीके से जरदारी को अंदर किया था। वो पार्टी हेड्स नहीं थे? हाँ, बिल्कुल। किस तरीके से फरियाल तालपुर को अस्पताल से रात को 2 बजे घसीटा गया था? हाँ। किस तरीके से मरियम नवाज को वो बाप के साथ आई थी? उसका कसूर क्या था? क्या केस था उसके ऊपर? किस तरीके से उसको बाप के साथ, यार जिनको अपनी माँ को नहीं मिलने दिया गया, माँ मर गई है। देखो जो उनके हक में बातें जाती हैं वो आपको करनी चाहिए, जो उनके खिलाफ जाती हैं वो भी आप करें। ठीक। लेकिन देखें ये इनोसेंट नहीं है जो दाढ़ियों पे हाथ रख के कहता था मैं वर्ल्ड बैंक, दूसरा वर्ल्ड बैंक का जीत के आया, मैं जाके ऐसी उतारूंगा, मैं ये करूंगा। यार ये क्या, इज ही ए पॉलिटिशियन? इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन। आई डोंट एक्सेप्ट हिम एज पॉलिटिशियन। बड़ा गर्क ही एज ए फैन क्लब, और उसको एस्टेब्लिशमेंट ने भर भर के फूक। थैंक्स टू जनरल शुजा पाशा, थैंक्स टू जनरल ज़हीरुल इस्लाम, थैंक्स टू सो मेनी जनरल्स। आगे तक चले हैं? आगे तक चले ना, आगे बाकी जनरलों के भी नाम उधर मेरी पसली काम नहीं।
اس طرح تو نہیں نا یار اور بتاؤ کیا کہوں, بتاؤ اور بتاؤ کیا کہوں. میں نے کہا جب اب شروع ہو رہی ہے, آمد ہو رہی ہے, تو پھر آگے رینکس آگے بھی اتنا بھی میں بیوقوف نہیں ہوں کہ میں آمد کے اوپر جو ہے نا وہ میں کروں. اچھا ویسے ایک ہسٹری کے حوالے سے, اچھا آپ کو ایک مزیدار بات ہوں, یہ کون ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے جنرل ندیم انجم صاحب, میری ان سے 2 ملاقاتیں ہوئی کیبنٹ میٹنگ میں. یہ آئی واز ممبر آف ایس آئی ایف سی, آئی واز ممبر آف لمس, یہ جو میں فوڈ سیکورٹی کا جو منسٹر تھا, تو دے یوز ٹو اٹینڈ, دے یوز ٹو ٹیل اس کہ بھائی اتنا اس ملک کے ساتھ ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, سعودی سے یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کویت بحرین جو بھی, چائنا سے یہ آ رہی ہے. یار مجھے ایک دفعہ بھی اس شریف آدمی نے, آئی ڈونٹ نو, اس شریف آدمی نے, میں مطلب عزت سے پیار سے وہ ملے 2 دفعہ مجھے, بڑے پیار سے ملے وہ, اور ایسے میرا دل کیا, میں نے کہا یار یہ سوچیں گے کہ یار یہ بڑا عجیب سا آدمی ہے. تو میں نے جب دوسری دفعہ میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا سر آپ لفٹ ہی نہیں کراتے, کو ملاقات کا ٹائم ہی دے دیں ہمیں. کہا یہ, انہوں نے فوراً اپنے اسٹاف آفیسر کو بلایا, انہوں نے کہا صبح چیمہ صاحب کو بلاؤ. اچھا آئی واز کالڈ, میں ادھر گیا, کوئی کام نہیں, کوئی بات نہیں. میں نے کہا جی میں نے تو اس لیے آپ سے ٹائم مانگا تھا, کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ کیا, یہ پتہ نہیں ان کی گردن میں سری ہے, یہ مطلب ہمیں بڑا ہنسے. کہتے نہیں آپ, آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈس. بہتر ڈی جی ایسا کون تھا سر؟ میرا تو نہ ان سے واسطہ تھا نہ ان سے واسطہ ہے. ابھی آپ نے کہا نا سر, نہیں میں تو ان کو ملا ہوں, جتنی میری ملاقات ہوئی ہے یار 5 منٹ کی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس ملک میں ویسے ملک کا وزیر اعظم زیادہ تگڑا ہوتا ہے یا ڈی جی ایسا ہے؟ سر وزیر اعظم. اب مجھ سے کیا کلوانا چاہتے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں. نہیں کیا کلوانا چاہتے ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں وزیر اعظم. اچھا آپ سمجھتے, سیریسلی آپ سمجھتے ہیں؟ سیریسلی کہہ رہا نہیں, آپ دیکھیں ہنس رہے ہیں تو یار آپ نہیں ہنس رہے ہو, یہ کیا بات ہے؟ مجھے آپ کے جواب پہ ہنسی آ رہی ہے, مجھے آپ کے جواب پہ ہنسی آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کا جو ڈی جی ایس آئی ہے وہ ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ تگڑا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی ہو, آرمی چیف ہو, پرائم منسٹر ہو, دے کین ناٹ ورک آن ڈفرنٹ روٹس, دے کین ناٹ. یہ 1 گھنٹہ اس ملک کا چلنا مسئلہ بن جائے اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور پرائم منسٹر ایک پیج پر نہ ہو. ہم نے 3-3.5 سال یہ راگ الاپتے سنا وزیر اعظم کو کہ وی آر آن 1 پیج, وی آر آن 1 پیج, ہم یہ صفحہ نہیں پھٹنے دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ نہیں ہوگا. ایک آدھا گھنٹہ نہیں سروائیو کر سکتے. صرف آرمی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی تھی, صرف نیوٹرل. اور آج تک عمران خان یہ کہتا ہے, ہی از آن ریکارڈ سیئنگ دس, کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے یہ گلا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے نکالا ہے, مجھے یہ گلا ہے کہ انہوں نے مجھے بچایا کیوں نہیں. ہاں یہ وہ تو کہتے ہیں. پھر سو دس از دی پروف. لیکن وہ نیوٹرل, واقعی نیوٹرل ہے سر. وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے نا یار. ایک ان کے 23 اپنے پی ٹی آئی کے لوگ بھاگ گئے یار. سر ایویں تو نہیں بھاگ گئے نا یار. پھر آپ دیکھو نا, کسی نے آنکھ ماری ہے تو بھاگے نہیں, اس طرح دیکھو نا. اب آنکھ کل کو میں اگر فرض کرو کہیں چلا جاتا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھے بغیر سنے بغیر مجھے کہ آپ کو کسی نے آنکھ بندوں کا اکٹھے ہی دل چینج ہو گیا. سر نہیں, اکٹھے نہیں چینج ہوا سر. 3 سال لگے ہیں دل چینج ہونے میں. لوگوں کو جس طریقے سے بےعزت کیا گیا, لوگوں کو جس طریقے سے انسلٹ کیا گیا, یار آپ کو کیا پتا. ہم تو اسمبلی کے بیسیکلی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ چھوٹا سا گروپ تھا, اس نے کہا ہم نے خنجر مارنے, باقی بھی سارے آگے, ہاں جی 80 بھی ماریں گے, ساڈا بھی مسئلہ ہے. چھوٹا سا گروپ دیکھے نہیں تھا, کچھ تو الائٹ پارٹیز تھی. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس الٹیمیٹ میجورٹی نہیں ہے, سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے, یار نخرا کس بات کا ہے؟ بات طارق صاحب کیا یہ نہیں تھی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ لڑائی تو اس بات سر نہیں. دیکھیں سر, اگلا آرمی چیف کس نے ہونا ہے؟ 1 سیکنڈ, آرمی پرائم منسٹر بنا تھا شہباز شریف, بنا تھا بقول اس کے, بقول آپ کے, بقول سب کے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے آنکھ ماری اور یہ سب ادھر ادھر ہو گیا. کیوں نہ ملی ایکسٹینشن؟ اکیلا نواز شریف تھا نا جس نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, نو ایکسٹینشن, نہیں ملی. وہ اس لیے یار کوئی شاباش, کچھ تو شاباش دو نا. وہ میں وجہ بتاتا ہوں نا, ہو سکتا ہے کہ جو اگلا جو لائن میں تھا وہ ان کو بہتر چوائس لگ رہی تھی یار, جو بھی لگ رہی تھی. ثابت ہوا نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں جنرل باجوہ کے دور میں تو پھر بھی باجوہ صاحب کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح معاملہ ٹھیک ہو جائے, سارے سیٹل ہو جائے. میری 1 سیکنڈ بات سن لیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات میں درست مان لیتا ہوں کہ اگلا جو لائن میں تھا بقول عمران خان کے, بقول سب کے, he was not in the line. According to him, he was not in the line. He did his best to stop him. Yes. کامران خان کے شو میں وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہو گئے. تاحیات اس نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں عارف الوی کی موجودگی میں کہا کہ آپ تاحیات ایکسٹینشن لے لو. یار از ہی اے پولیٹیشین, از ہی اے اسٹیٹس مین, از ہی این ایڈمنسٹریٹر؟ یار فار گاڈ سیک
کوئی صحافی ذمہ داریاں تو انصاف سے پوری کرو یار منصور بھائی. ہم تو بقول میڈیا کے بقاؤ لوگ ہوتے ہیں, آنکھ کسی نے آنکھ ہماری ادھر ہو گئے, کسی نے آنکھ ہماری ادھر ہو گئے, لیکن کچھ تو جنرل عاصم منیر, ایک دن میں آپ کو میں سپیچ بھیجوں گا میری, وہ سپیچ سننا. میں خانے وال میں تھا, لمس کا ایک فنکشن ہوا تھا ایس آئی ایف سی کا آن ایگریکلچر. ہاں مجھے پتا. تو آرمی چیف واز دیئر ایز اے چیف گیسٹ. ہاں, تو باقی اور بھی بہت سارے لوگ تھے. پرائم منسٹر نے آنا تھا لیکن اتنا خراب ویدر تھا کہ وہ نہیں آ سکے. تو میری تقریر ہوئی, میں نے 2-4 سوال اس طرح کے کیے, شاید آرمی چیف نے ضروری سمجھا کہ میں ان باتوں کا جواب دوں. اچھا. انہوں نے بڑا سخت جواب دیے مجھے. انہوں نے مجھے یہ کہا, اینڈ آئی لائکڈ اٹ, انہوں نے مجھے کہا کہ یار وی آر ایز گڈ پاکستانیز ایز یو آر, وی آر ایز گڈ مسلمز ایز یو کلیم ٹو بی. ٹھیک. اور ہم نے بھی ہر وقت یہی سوچنا ہوتا ہے کہ پاکستان کی بہتری میں کیا ہے. اگر آپ سوچتے ہو نا کہ پاکستان کی بہتری میں کیا ہے تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں. یار بات سنو, مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی, اسٹیبلشمنٹ کا سافٹ کارنر ہوگا, اشارہ ہوگا, دھاندلی ہوگی, فارم 47 نکل آیا ہوگا, فارم 45 نکل آیا ہوگا. Is there any end to it یار؟ فارم 45 بقول پی ٹی آئی کے, مجھے ایک سوال کا جواب دے دو, فارم 47 اسٹیبلشمنٹ نے نکالے؟ آپ کے خیال میں کس نے نکالے؟ آپ بتائیں نا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر وہ کس بات کا کہہ رہا ہے کہ میں پولیٹیشینز کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کروں گا, میرے ساتھ تو آرمی چیف بات کرے تاکہ اگلی دفعہ فارم 47 ان کے حق کے نکلیں. تو اگلی دفعہ کو اور آرمی چیف ہوا تو وہ اس کی طبیعت صاف کر دے گا. تو پھر نہیں, وہ اب تو اتنا بھی آسان تو نہیں نا, مطلب اترنے والا تو یار اس ملک میں ہر چیز آسان ہے, چھوڑ دو اس بات کو. مطلب یار اتنا بھی چیمہ صاحب خان صاحب کو بہت ہی ہلکا لے گئے. آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی ضلعی کونسلر ہے, وہ اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کراچی سے لے کے کے پی تک اس نے ہر صوبے سے بھائی جان لیے ہیں ووٹ. میں مانتا ہوں, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ووٹ لیے ہیں, وہ لے لیے جو لینے تھے بھائی جان, وہ ووٹ لے لیے. وہ جو ایک فین کلب کا کرزما تھا ڈکلائن شروع ہو گیا پی ٹی آئی. سر آپ دیکھ لیجئے گا نا, آپ اگلا الیکشن آئے گا نا, آپ دیکھ لیجئے گا, اگر ان کے پہلے مقدمات کے فیصلے تو ہونے دیں نا. ان کو وہاں پہ ریلیف مل رہے ہیں, ان کو وہاں پہ ضمانتیں مل رہی ہیں. بھائی جان مل رہی ہوں گی نا, ضمانتیں مل رہی ہوں گی, میں مانتا ہوں. آپ 9 مئی کا بندہ نہیں پکڑ سکے آج تک ایک بھائی جان, آپ نے گرفتار کر کے اندر کیا آپ اپنی باتوں کی خود نفی کر رہے ہو. پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ تو میں یہی تو میں سوال کہ اگر 9 مئی کا ایک بندہ بھی نہیں پکڑا گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ ترنے والا نہیں ثابت ہو رہا. اسٹیبلشمنٹ از ناٹ انٹو دیز تھنگز. وہ ترنے والا نہیں ثابت ہو رہا. بھائی جان اسٹیبلشمنٹ از ناٹ انٹو دیز تھنگز. میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹو واٹ تھنگز. یہ 9 مئی اور یہ وہ, یار 9 مئی ہوا, بندے ان کے زخمی ہوئے, بندے ان کے مرے. میں تو کہہ رہا ہوں, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس سائڈ پہ کھڑا ہوں بھائی. 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں اب تو ان کو سزا نہیں دے سکتے آپ لوگ, آپ دے ہی نہیں پا رہے. آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے, آپ 9 مئی کے بندوں کو پکڑ نہیں سکتے. مجھے تو میں تو اپنی فوج سے گلا کر رہا ہوں. بھائی جان ہو سکتا ہے نہ سزا دے پا رہے ہوں, لیکن یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے نا منصور بھائی. اب وہ سزا نہیں, پسلی والا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آئی ایم الحمدللہ آئی ایم اے ٹرو پاکستانی, آئی ایم اے پیٹریوٹ پاکستانی. میرا کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سیکنڈ میرا سانس ہے کہ نہیں ہے. وائی شیل آئی بی اسکیئرڈ آف اینی باڈی؟ وائی؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو یار, یہ ملک ہے ہمارا یار, اس ملک نے رہنا ہے تو ہم نے سیاست کرنی ہے. اس ملک نے رہنا ہے تو کسی نے آرمی چیف بننا ہے. اس ملک نے رہنا ہے, ترقی کرنی ہے تو کسی نے وزیر اعظم بننا ہے نا. میرا صرف یہ طارق صاحب, آپ تو اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں, سب کے ساتھ آپ کو لے کے چلنے والی بات ہوتی ہے نا. آپ کو عمران خان کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو, تحریک انصاف کتنی ہی بری کیوں نہ لگتی ہو, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کو پورے سسٹم سے ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں, ختم ہو جائے گی. مجھے وہ برا بالکل اس لیے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان ہے کہ وہ مجھے برا لگتا ہے. مجھے برا اس لیے لگتا ہے کہ میں 3.5 سال اس کا وزیر رہا ہوں, اور 3.5 سال میں اگر آپ چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھیں, میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کتنی دفعہ چوئی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ چوئی صاحب آئی وانٹ ٹو ریزائن, آئی کانٹ ورک ود ہیم. لیکن ہمیں کہا گیا کہ نہیں, ہماری چیف منسٹری کی گیم ہے, تو ٹائم ول کم جب یہ مجبور ہو جائے گا ہمیں چیف منسٹر بنانے کے لیے. اچھا, آپ لوگ پرویز الہی صاحب کو شروع سے بنوانا چاہ رہے تھے؟ جی ہم ڈے 1 سے کیوں نہ بنوائے جی ہم. اچھا عمران خان پرائم منسٹر بننے کی خواہش رکھ سکتا ہے, تو پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بننے کی خواہش نہیں رکھ سکتے؟ نہیں, بالکل رکھ سکتے. پھر
وہ اسی لیے وہ آپ کی وہ ایک آڈیو بھی آئی تھی وہ جب آپ نے چودھری سرور کے خلاف بات کی تھی, اور وہ یاد ہے نا وہ آڈیو, وہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ گفتگو کر رہے تھے, وہ سرور صاحب کی کس بات کا پھڈا ہو گیا تھا؟ کوئی پھڈا نہیں ہوگا تھا یار. سرور صاحب جو ہے نا بعد میں وہی آپ کی پارٹی میں آ گئے. سر نہیں, وہ بعد میں آ گئے ویسے آج کل کے نہیں ہے میرے خیال میں. کی گل ہوئی نہیں, مجھے صحیح طرح بتائیں, نظر نہیں آ رہے نا. نہیں نظر تو دیکھیں نا, نظر تو اب جن پارٹی شجاعت صاحب از ناٹ ویل, وہ ہی از ناٹ ویل, وہ ان کا دن بدن معاملہ جو ہے نا, وہ اللہ کرے ان کو صحت ہو اور وہ صحت مند ہو کر پارٹی کی قیادت کو صحیح طریقے سے آگے چلا سکیں. باقی ان کے بعد جن لوگوں نے پارٹی چلانی ہے دے آر ٹو بزی. وہ اب بچوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں, وہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری سالک صاحب شاید سعودیہ گئے ہوئے ہیں فار حج, بلڈنگز کرائے پہ لینی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو اس طریقے سے چودھری سرور صاحب از دی پنجاب پریزیڈنٹ, آئی ڈونٹ نو, ان کو کرنی چاہیے. سننے میں تو آ رہا تھا وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. سر گاڈ انہوں نے بلاول صاحب کا جلسہ کروایا یہاں پہ ٹاؤن شپ میں لاہور میں. سر گاڈ نوز. نہیں گاڈ نوز نہیں, یو نو اٹ ویری ویل, ایسی بات نہیں ہے, یو آر کوائٹ ویل انفارمڈ. مجھے پتا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یو ناٹ ان ہز فیور. آئی نو دیٹ ویری ویل. آئی ایم ناٹ ان ہز فیور. نو آئی ایم. آپ لوگوں کا آپس کی کیمسٹری نہیں بنتی. سر کیمسٹری ٹھیک ہے ہماری. آپ کو کس نے کہا ہماری کیمسٹری ٹھیک ہے؟ آپ یہ بات چودھری سرور سے پوچھیں. ہمارے کبوتر جو ہے نا وہ آپ کی پارٹی میں موجود ہے. سر آپ کے کبوتر پھر بالکل غلط رپورٹ کر رہے ہیں. چودھری سرور کے ساتھ میری کیمسٹری ٹھیک ہے, ابھی اس کو کال کریں. اچھا نہ سر نہ, وہ میری غیر موجودگی میں کر رہا ہوں. وہ کہے گا ہی از دی اونلی ون پرسن ان پی ایم ایل کیو جو میری عزت کرتا ہے. انہوں نے تو کھڑے لائن لایا ہے. کس کو؟ چودھری سرور کو. یار اب یہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا نا یار. یہ دیکھیں, میں نے تو نہیں لگایا. دیکھیں میں آپ اپنے آرگومنٹس کے پیچھے میرے پاس پروفس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یار میری بات سنو, ہی از دی پنجاب پریزیڈنٹ. آپ کو پتا ہے میں پی ایم ایل کیو کا سیکرٹری جنرل ہوں. جی مجھے پتا ہے نا, مجھے پتا. تو جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حالات کا نہیں پتا, تو پنجاب پریزیڈنٹ اوپر سے گرا ہوا ہے کہ اس کو حالات کا پتا ہوگا یار. تو یہ دیکھو, اللہ کرے چودھری شجاعت صاحب کو صحت ہو, معاملات ٹھیک ہوں, تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں. وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ. یہ بتائیے, پچھلا خان صاحب کے ساتھ ایکسپیرینس تو زیادہ اچھا نہیں گزرا, کیا پریڈکشن ہے, یہ حکومت ٹائم پورا کرے گی؟ اللہ کرے سر ملک کے حالات بہتر ہوں, ریکنسیلیشن کی طرف بات چلے. خان صاحب ایک حقیقت ہے. خان صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ جو بار بار سوال کر رہے تھے نا پہلے بھی, ہمیں خان صاحب سے کوئی ایز اے پرسن اختلاف نہیں ہے. مجھے میری ذات کو ان کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف ہے. میری ذات کو یار, وی ڈیڈ ناٹ ڈیزرو عثمان بزدار یار, فار گاڈ سیک. ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, ہمارا صوبہ ہی ہے. ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ایک چور کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس نے 5 روپے نہیں چھوڑے یار, اس کو آپ نے 3.5 سال مسلط کیے رکھا ہے. اور یہ مانیں گے کہ وہ خان صاحب نے پکڑ کے رکھا انہیں. نہیں یار, یہ پھر اس کا مطلب ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہے, تو ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. آپ لوگوں نے ہر قسم کا زور لگا لیا کہ چودھری پرویز الہی کسی طرح بن جائے. پھر گیا نا گھر خود بھی. جس دن بزدار جائے گا اس دن خان جائے گا. وہی ہوا, جس دن بزدار گیا اس دن خان. بھائی جان نہیں, خان پہلے گیا, بزدار بعد میں گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ پھر گیا نا گھر, مزہ لے لیا نا, مزہ لے لیا نا. ہماری تو ریڈ لائن چودھری پرویز الہی تھا. ہم نے تو اس کو چیف منسٹر بنوانا تھا. سو وی سکسیڈیڈ ان ڈوئنگ اٹ دس وے اور دیٹ وے. ہمارا تو کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. وہ تب جا کے بنے پرویز الہی صاحب جب وہ آپ سے الگ ہوئے. سر کے ہوتے ہوئے نہیں بن سکے. سر ہمارے ہوتے ہوئے بھی بن گئے تھے. رات کو پی ایم ایل این ہمارے گھر آئی تھی, دعائیں خیر ہوئی تھی. ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کروا دیا تھا صبح 7:30 بجے دفتر کھلوا کر. حالات اور جذبات کس طرح بدل گئے پھر؟ ہاں جی, کیا ہوا پھر؟ یہ تو پرویز الہی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں, آپ کو حیرانگی نہیں ہوئی اس وقت؟ ہاں جی, حیرانگی ہوئی تھی. کیا؟ اور اس حیرانگی کا نتیجہ تھا کہ جیسے ہی ٹی وی پہ خبر چلی تھی, آفٹر 3 منٹ. آپ کو ٹی وی سے پتہ لگا؟ ہاں, آئی سویئر. وہ ہاں, اور 3 منٹ کے بعد چھوٹی سی پارٹی نے ٹی وی تو پتہ لگا. سر اب دیکھو نا, 3 منٹ یار ہمارے پاس سے گئے تھے. اچھا. ہاں, مجھے ادھر بیٹھے چودھری شجاعت صاحب نے کہا, آر یو ود می اور ود ہیم؟ اچھا. ہاں, میں کہا سر آئی ایم ود یو. کہنے لگے اوکے گو اینڈ ریزائن فرام دی فیڈرل کیبنٹ. 3 منٹ کے بعد آئی ریزائنڈ. ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو یار. ہم تو ملانگ درویش لوگ ہیں یار, ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں ہے. لیکن آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے کہ آپ ایک بات ضرور کرو گے میرے ساتھ. میں سب سے پہلے میں سیاستدان نہیں ہوں. میں آپ کو منصور بھائی بتا دوں, 41 سال کے کام نہیں, میں نہیں ہوں سیاستدان. میں سب سے پہلے کاشتکار ہوں, اس کے بعد میں سب کچھ ہوں. ویٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں, میں دیکھو
یہ اس سے بڑا ظلم کاشتکاروں کے ساتھ اس ملک کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ یار پنجاب گورنمنٹ نے ایک دانہ نہیں خریدا, ایک دانہ نہیں خریدا. آپ نے انٹرم گورنمنٹ میں ویٹ امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. آپ کی ویٹ آ گئی جبکہ آپ کے گڈاؤنز میں پہلے ہی 60-65% ویٹ پچھلے سال کی پڑی ہوئی ہے. Who allowed that? Who allowed that? میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے تحادی, جی آپ کے تحادی, کون سے؟ آپ کے تحادیوں کا کام ہے نا سارا. کون سے؟ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے نا پنجاب کی, آپ دیکھ لیں. سر یہ تو اب آئی ہے نا سر, یہ تو ان کا قصور تو یہ ہے نا کہ یہ تو سیاسی اتنی فاش غلطی کر رہے ہیں گندم نہ خرید کے. لیکن سب سے پہلے مریم نواز کہتی ہے گندم کا کوئی اسکینڈل ہے ہی نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ گندم کی ریٹ, گندم کی قیمت نیچے آئے گی تو آٹا سستا ہوگا اور غریبوں کو آٹا سستا ملے گا. یہ دیکھیں آپ تناسب نکال لیں کہ کتنے لوگوں کو آٹا سستا ملے گا اور کتنے فیصد کاشتکار جو ہیں وہ زندہ درگور ہو جائیں گے. کتنے فیصد کاشتکار جو ہیں, اب یہ دیکھو 2003-4 میں. لیکن آپ دیکھیے, آپ اس پہ کامنٹری کرنے میں بھی نا کتنے احتیاط برت رہے ہیں آپ. کیا کہ کاشت مطلب ایک 16 روپے یا 15 روپے کی روٹی کی خاطر جو کاشتکاروں کا حال ہو رہا ہے اس وقت, وہ کتنا بڑا ظلم ہے. سر میں وہی بات کرنے لگا ہوں, ویسے میں بات کرنے لگا ہوں نا, آپ ایک سیکنڈ میری گزارش سن لیں نا. 2003-4 میں میرے خیال میں چودھری پرویز لائی نے ایک سروے کروایا تھا گورنمنٹ کا کہ لینڈ ہولڈنگ پتہ کرو پنجاب میں کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ سروے رپورٹ آئی کہ جی 92% وہ لوگ ہیں پنجاب میں دوز ہو آر لیس دین 12 ایکڑز آف اونرشپ رکھتے ہیں. لیس دین 12 ایکڑز. اس میں 8 ایکڑ والا بھی ہے, 6 والا بھی ہے, 4 والا بھی ہے. اب یہ 2024 ہے یار, 20-21 سال اس بات کو بھی گزر گئے. مجھے یہ بتاؤ 6 ایکڑ 10 ایکڑ کا کاشتکار جب گندم کاشت کرے گا, بیج ادھار لے گا منصور, پیسٹی سائڈ ادھار لے گا, فرٹیلائزر ادھار لے گا. اس ملک میں نہری پانی بغیر رشوت کے ملتا نہیں ہے کاشت کرنے کے لیے. آپ کی جب جنس تیار ہوتی ہے, آپ کا آڑتی آپ کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے, کسی کی پتہ نہیں یار کیا کیا. ہم لوگ کتنے میوزک, ہم دیہاتوں کے رہنے والے جو لوگ ہیں نا, ہم کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتے. ہمیں پتہ ہوگا نا کہ میرے گاؤں کے اندر فلاں آدمی کے پاس گندم نہیں ہے. بہت سارے لوگ دیہات میں ایسے ہوتے ہیں جو گندم دانے دے دیتے ہیں کہ یہ لو یار کھاؤ. مسئلہ ہے شہروں کا. اب آپ کا ایریا کتنا ڈکریز ہونا ہے اگلے سال ویٹ کی کلٹیویشن میں, سوئنگ میں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ 3 سال کے بعد کسان کی کمر سیدھی ہونی ہے. 3 سال کے بعد. بٹ ہو ڈو یو تھنک از ریسپانسبل آج یہ جو یہ پنجاب گورنمنٹ, دس ون یہ پچھلی والی نہیں دس ون ویٹ امپورٹ کرنے میں پچھلی والی. اچھا ہاں, ویٹ جو جنہوں نے امپورٹ کی. سو محسن نقوی اور مریم نواز. سر دیکھیں میں آپ کو اب آپ یو نو شائنگ اوے فرام ٹیکنگ نیمز. کس کا؟ ان لوگوں کا. محسن نقوی نا, ہی از چیف منسٹر. وہ بیسیکلی وہ فیڈرل میں پہنچ گیا. اس لیے آپ نام نہیں یار, فیڈرل شیڈرل میں میرا کوئی رولا نہیں ہے. میری بات سن لینا, ویٹ فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ نہیں کرتی ہے. میں آپ کو ایک بات آج آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے امپورٹ کیا, نگراں نے کیا. نہیں میری بات سن لو نا. ویٹ ہم کرتے ہیں امپورٹ آن دی ڈیمانڈ آف پروونسز. جی بالکل. پنجاب ہمیں لکھ کے بھیجتا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ گندم پڑی ہوئی ہے اسٹاک میں, اتنی گندم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اس کراپ سے. زیادہ ہے یا تھوڑی ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ اتنا بفر اسٹاک ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ برا وقت آئے تو وی مسٹ فیس. سندھ کرتا ہے, بلوچستان کیلکولیشن غلط ہوئی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ہم وی کیپ آن سینڈنگ سمریز ٹو ECC. ہم مہینے میں 3 دفعہ بھی بھیجتے ہیں کہ جی یہ ڈیمانڈ آ گئی ہے جی. اب آپ دیکھو ECC ریجیکٹ کر دیتی ہے, ڈیفر کر دیتی ہے کہ نہیں بھائی ابھی آپ کے پاس. ہم سے پوچھتے بھی ہم سے ہیں کہ آپ کے پاس سفیشینٹ اسٹاکس ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری نظر میں تو ہیں, لیکن یہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے, یہ دے ڈیفر اٹ سم ٹائمس, دے ریجیکٹ اٹ سم ٹائمس. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈیمانڈ تھی نا صوبوں کی, یہ آئی. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں. کرمنل نیگلیجنس یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے سمری پہ الاؤ کر دیا کہ جی سمری مجھے بھیجی جائے فار دی امپورٹ آف ویٹ بائی پرائیویٹ سیکٹر. ٹھیک ہے جی. وہ سمری ECC میں گئی, اکتوبر میں کلیئر ہوگی. اکتوبر میں کلیئر ہوتی ہے, 1 ہفتے کے بعد جہاز کراچی لگ جاتا ہے. کس نے آرڈر پاس کیا تھا؟ کم از کم 3 ہفتے لگتے ہیں کراچی جہاز پہنچنے میں. جہاز پہلے کا پہنچ گیا, جہاز 1 ہفتے کے بعد پہنچ گیا کہ جی کھلے سمندر میں جہاز پھر رہے تھے, ہم نے خرید لی.
اب بات یہ ہے یار کہ دیکھو کاشتکار کو نہ مارو, آپ کہتے ہو یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں, آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑنے لگے ہو. آپ کا شہری ووٹ جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو چکا ہوگا آلریڈی. جی آپ کے پاس دیہاتی ووٹ بینک ہے, ڈونٹ ڈسٹرائے دیٹ. ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں نا, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں. ان کو شوق ہے تو بھلے کریں. یہ نواز شریف صاحب کو بنایا جا رہا ہے پارٹی کا صدر, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں آج بننی کیا نہیں, وہ ابھی کیئر ٹیکر کے طور پہ آئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ابھی بنایا ہے, یہ 1-2 دن کے اندر جو ہے اب باقاعدہ وہ کر کے تو پھر نواز شریف صاحب کو بنایا گا. آپ کے خیال میں ان کے بننے سے کچھ بہتر ہو گئے معاملات؟ سر دیکھیں وہ نیچرلی وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, پارٹی کے پیٹرن ان چیف ہیں, تو مے بی وہ سمجھتے ہو, پوری نون لیگ سمجھتی ہو کہ پرائم منسٹر صاحب ٹائم نہیں دے رہے, گورنمنٹ کے معاملات میں بزی ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, سارا دن بھاگ دوڑ. تو نواز شریف صاحب نیچرلی ہی از مور ایکسپیرینسڈ. آپ کو ویسے الیکشن سے پہلے لگتا تھا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے؟ ہمیں لگتا بھی تھا, نہیں بھی لگتا تھا. کوئی آپ کے کبھی کمیونیکیٹ ہوا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ایک آپس میں ڈیل ہو رہی ہے. جب یہ شور پڑ گیا تھا نا کہ مریم بی بی آ رہی ہیں ایز چیف منسٹر, ہمیں سمجھ لگ گئی تھی کہ اب یہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. وائی سر نیچرلی اب وہ شہباز شریف صاحب کو کہیں تو اکاموڈیٹ کرنا تھا نا. اچھا, کہ وہ بھی مطلب اوپر میاں صاحب ہوتے, نیچے مریم بی بی ہوتی, وہ اٹ واز لٹل ڈیفیکلٹ. اچھا ہاں, تو پھر کہیں تو اکاموڈیٹ کرنا تھا. نہیں, یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے میاں صاحب کے اوپر ایکچولی لکیر لگی ہوئی ہے کہ ان کو نہیں دینا, مطلب ایز ایم این اے. آپ سوچیں نواز شریف کو ایم این اے بنا کے رکھا ہوا ہے, خالی کوئی ان سے عہدہ نہیں بنا رہے ہیں نا ان کو پارٹی پریزیڈنٹ. نہیں, پارٹی پریزیڈنٹ, میں تو مطلب حکومت کی فنکشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سر وہ تو نون لیگ والوں سے پوچھو نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں وجہ بتاتا ہوں میں کیوں پوچھ رہا ہوں. وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا اتنا پرانا تجربہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کام کرنے کا. یار میں نے نہیں کیا ہوا کام, خدا کا نام, کاف لیگ نے کیا ہوگا. کاف لیگ میں, تو کاف لیگ کی میں بات کر رہا ہوں. کاف لیگ نے کام کیا ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر لکیر لگا دینا پھر وہ نہیں آتا تھا. آج کے اس پروگرام کے بعد کہیں میرے پہ نہ لکیر لگوا. آپ پہ نہیں لگتی. اچھا, آپ کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا ہے. اچھا چلو, آپ پہ لکیر نہیں لگتی. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, لکیر لگی ہوئی آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر؟ سر پتہ نہیں مجھے. اچھا ایک بات مزیدار بتاؤں, آپ اعتبار نہیں کرو گے منصور بھائی, میں اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے بڑھ کر کبھی کوئی کام نہیں کرتا. حیثیت اوقات کیا ہوتی ہے؟ حیثیت یقین کرو, مجھے اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہے, اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے. یہ چودھری پرویز الہی صاحب ہے نا, ساری دنیا کہتی ہے کہ میرے سے زیادہ ان کے قریب کوئی نہیں تھا. ساری دنیا یہ بات کہتی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا. میں بھی کہتا ہوں, میں جب ان کو ملنے جاتا تھا, مجھے وہ اندر بلاتے تھے اپنے کمرے میں, میں اندر جاتا تھا, میری بات ختم ہوتی تھی, آئی یوز ٹو کم آؤٹ. میں اندر نہیں جاتا تھا کہ آپ گئے ہو نا, مجھے کیا پتا آپ نے کیا بات کرنی ہے. وہ گئے ہیں, مجھے کیا پتا انہوں نے کیا بات کرنی ہے. سو یو مسٹ ہیو ٹوٹل پرائیویسی. ہم کبھی اوپر وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے, بہت شفقت کرتے تھے ہمارے ساتھ, اور ہم بھی ان کی بہت بے پناہ عزت کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب ایک وہ جو آتا ہے نا ان کے اوپر, ایک جو الزام ہے ان کے اوپر, وہ یہ ہے کہ جناب ایک دم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں, اچھی بلی چل رہی ہوتی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو کہیں اس وجہ سے کاٹا تو نہیں لگا ہوا؟ اور اگر ان کے نام کے اوپر کاٹا لگا ہوا ہے تو پھر خان صاحب کے نام پہ بھی کاٹا لگا ہوا ہے. ان کے حوالے سے یہ بھی ڈاؤٹ ہے, اور مریم بی بی کے حوالے سے بھی, کہ ماضی کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ, جنرل فیض کے اگینسٹ جو تقریریں کی ہوئی ہیں, کہ ایویں ون فائن مارننگ اٹھ کے یہ نہ کہتے چلو جی آ جاؤ اب یہاں پہ مقدمہ چلے گا. تو پھر سر دیکھیں, بات سنیں, بات یہ ہے, یہ جواب آپ ان سے لیں, نون لیگ والوں سے. مجھے نہیں پتا ان کے, میں ایسا ویسے کبھی ممکن ہے پاکستان کی تاریخ میں کیا کہ کبھی آپ کسی سابق فوجی سربراہ کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر سکیں؟ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ لگتا تو نہیں ہے نا, ہاں لگتا تو نہیں, بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ خان صاحب اتنا کچھ بول رہے ہیں. لیکن اگر موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب, میری یہ خواہش ہے, کاش میرا کبھی آمنا سامنا ہوا ان سے, تو میں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا. لیکن دیکھیں, جب ہم آرمی کے سینئر آفیسر سے بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے احتساب کا, ہم اپنا احتساب کرتے ہیں, اور بہت ساری کیا سرائیاں ہو رہی ہیں آج کل کہ اتنے آفیسرز کے خلاف ایکشن ہوا ہے, اتنے آفیسرز کو سزائیں ملی ہیں, وہ نیچرلی ود دی بلیسنگ آف آرمی چیف ہی ہوا ہوگا نا, ایسے تو نہیں ہوا ہوگا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کیا خواہش کریں گے ان سے؟ میں ان سے یہ کروں گا کہ جی اگر جتنے آپ سمجھتے ہو کہ جن لوگوں نے اس سسٹم کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے, دے مسٹ بی براٹ ٹو بک پبلکلی.
they must be brought to book publicly. हो सकता है वो innocent हो यार. نہیں وہ تو پچھلے 10-11 سال کے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب کے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب کے دیکھو اب جب ہم نے خان صاحب ان کا پروجیکٹ نہیں ہے سر, ایک خان صاحب انہی کا پروجیکٹ ہے اور کس کا ہے؟ تو پھر خان صاحب انہی کا پروجیکٹ ہے. ہاں مطلب یار آپ خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی, کیا وہ غلط تھی کہ اسٹارٹڈ فرام جنرل ایوب خان؟ وہ غلط بات تھی یار. ہاں اکیڈیمکلی تو ٹھیک تھی, لیکن اس میں ایک فالٹ ہے. کیا ان کے بیٹے کو بعد میں اسپیکر کیوں بنایا؟ کس نے بنایا؟ نون لیگ نے. تو بنایا نا تو اس ویلے وہ ان کا بیٹا برا تھا. یار بات سن لو, یار بات سن لو منیر اپنا منصور بھائی, کون سی پارٹی ہے جس میں عمر ایوب خان نہیں رہا؟ آپ کی پارٹی میں بھی رہا. ہماری پارٹی کا تو وہ منسٹر رہا یار. شوکت عزیز فنانس منسٹر تھا, یہ ایم او ایس تھا فنانس. نہیں آپ تو کمپلین کر ہی نہیں سکتے نا, آپ تو کمپلین کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کے جتنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گہرے تعلقات رہے ہیں, آپ تو بالکل کمپلین نہیں کر سکتے. مطلب ایوب خان ہو جائے, یحییٰ خان ہو جائے, ضیاء الحق ہو جائے. میں بھائی جان میں کمپلینٹ فائل کرنے نہیں آیا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ خواجہ صفدر کی بات غلط, خواجہ آصف کی بات غلط تھی؟ نہیں وہ کہتے رہے. کتنی مرچیں لگیں اس وقت کہ جی قبر سے نکال کے پھانسی لگائی جائے. لگاؤ یار, جو زندہ ہیں ان کو بھی لگاؤ, جو مرے ہوئے ہیں ان کو بھی لگاؤ, جو پولیٹیشنز اس میں حصے دار بنے, برنگ دیم آلسو ان دی کورٹ. لوگوں کو پتہ چلے کہ یار کس کس نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. آپ کو پتہ ہے چیمہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ مسلم لیگ کاف کے پولیٹیکل ڈی این اے کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیڈر ہیں چودھری شجاعت صاحب, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مشرف صاحب کو کتنی دفعہ یونیفارم میں الیکٹ کریں گے. یا تو آپ مجھ سے پولیٹیکل ڈی این اے کو ڈیفینڈ کروا لو, یا آپ مجھ سے جو اس ملک کے باقی رہنے میں, اس ملک کے ترقی پانے میں, اس ملک کے زندہ رہنے میں جو عوامل ہیں, یا ہم ان کی سپورٹ کر لیں. نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کی بات کر رہے ہیں کہ جی میں کہوں گا آرمی چیف کو کہ پچھلے 10-11 سال میں جو کچھ ہوا ہے ان کو جو ان کے اگینسٹ پبلک ایکشن لینا چاہیے. اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کاف لیگ یہ کہہ کیا رہی ہے؟ کاف لیگ یہ کبھی کر سکتی ہے؟ میں ایز اے پاکستانی تو کہہ ہی سکتا ہوں نا یار, ایز اے پاکستانی تو میں جنرل صاحب کو میں ریکویسٹ کر ہی سکتا ہوں نا کہ جنرل صاحب پلیز دیکھیں. اور میں بات صرف عمران خان کے پروجیکٹ پہ کہانی نہیں رکے گی نا, پھر تو اس بات پہ بھی رکے گی جی جنرل پرویز مشرف کا جو پروجیکٹ تھا جسے مسلم لیگ کاف کہتے ہیں, تو پھر ان کے اگینسٹ بھی ایکشن ہے. اس کا بھی آپ جواب لے لو نا. مجھے اب یہ بتاؤ کہ یار جتنے بھی آرمی جنرلز ہوتے ہیں, جتنے بھی آرمی چیفز آئے ہیں یار, ان میں سے اچھے لوگ بھی تو ہوں گے نا. ہو سکتا ہے جنرل عاصم منیر یہ فیل کرے کہ یار میں آئی ایم دی چیف آف دی آرمی اسٹاف, دس از ون آف مائی ڈیوٹیز, کہ میں نے جب گھر جانا ہے تو میں آئی مسٹ گو ود مائی ہیڈ ہیلڈ ہائی. No chief in the history of this country has ever gone against the institution. تو پھر آپ بھول جاؤ. نہیں آپ کو پتا ہے طارق صاحب, پھر آپ بھول جاؤ نا. آپ اتنے ایکسپیرینس ہیں, مجھے تو عجیب لگ رہا ہے آپ کو بتاتے ہوئے. کون جاتا ہے؟ پھر آپ بھول جاؤ نا, پھر آپ بھول جاؤ کہ پھر کیا ہونا ہے. کچھ نہیں ہونا, کون جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہاں پہ نا روہیل اصغر صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, ان کا پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ جلد ہم وہ ریلیز کریں گے. انہوں نے کہا آپ جنرل باجوہ کے اردلی کے خلاف آپ جو ایکشن نہیں لے سکتے. اینڈ دیٹ از دا ریالٹی آف دس کنٹری, دیٹ از دا ریالٹی آف. عطا اللہ تارڑ کے ساتھ میں پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان لوگوں کا نا, وہ میاں صاحب لنڈن میں تھے, میری بات پوری سن لیں ایک یہ کہانی سنیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں پہ میاں صاحب نے کہا اسی طرح کی جس طرح بھی آپ نے بات کی نا, احتساب ہونا چاہیے عمران خان کے. یہ میں نے کہا جنرل باجوہ کے گھر کے باہر نا وہاں پہ ایک ناکہ لگا ہوا ہے, اور ناکے کے اوپر ایک سنتری کھڑا ہوا ہے, فوج نے ایک سنتری کھڑا کیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کی پوری جماعت مل کے نا وہ سنتری نہیں ٹپ سکتی, وہ سنتری کا جو بیریئر ہے نا وہ ٹپ کے وہ نہیں کراس کر سکتے. جنرل باجوہ کا جا کے احتساب کرنا یا ان کو پکڑ کے لے کر آنا, forget it. This is the ground reality. Isn't this the ground reality? تو پھر یہ انقلابی نعرے کیوں مارتے ہیں جبکہ سب کے انقلابی نعرے یار ہم تو نہیں مار رہے, وہ جو ڈیالے میں پڑا ہوا ہے وہ مار رہا ہے. ابھی آپ نے بھی مارا ہے نا. کیا ابھی آپ نے؟ میں نے تو یار میں نے انقلابی نعرہ نہیں مارا. میں نے آپ سے یہ کہا میرا جنرل عاصم منیر صاحب سے آمنا سامنا ہوا, میں ان کو ضرور ریکویسٹ کروں گا یار, میں اپنی خواہش تو انہیں بتا ہی سکتا ہوں نا ایز اے پاکستانی, ٹھیک کہ نہیں بتا سکتا؟ نہیں آپ بے شک 100 دفعہ بتائیں. اگوں جنرل عاصم منیر نے کہتا کہ نہیں چیمہ پچھلے 10 سال کا نہیں پچھلے 20 سال کا احتساب ہونا چاہیے. میں کہوں گا کرو. ہاں جے کافلی کس طرح بنی تھی, چودھری شجاعت کس طرح اوپر کر لینا یار, یہ سارا کچھ ہی ہوگا. کر لینا. اگر تو ملک کو آپ نے رائے راست پر لانا ہے, اگر ملک کے حالات کو آپ نے بہتر کرنا ہے, اگر ملک آپ چاہتے ہو کہ ترقی کی پٹڑی پر چڑھے, تو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. ہم تو نہیں روک رہے کسی کو. ٹھیک ہے.
ہم تو نہیں یہ کہہ رہے کہ یہ نہ کریں اور یہ نہ کریں, یہ پورشن بیچ میں سے یہ پیریڈ چھوڑ دیں اور باقی پیریڈ چھوڑ دیں. سارا احتساب. کون سا پالیٹیشین ہے یار یہ؟ میاں نواز شریف صاحب کس کی نرسری میں سے آئے ہیں؟ ان کی نرسری سے. عمران خان کس کی نرسری میں سے آئے ہیں؟ ہم کس کی نرسری سے آئے ہیں؟ ان کی نرسری سے. بات ختم ہو گئی, پھر رولا مکا یار, کیا ڈیبیٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ تو وہی تو میں یار وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم یہ تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر پلیز اب انف از انف, نرسری بند کر دیو. ہاں نرسری تھوڑی سی جڑی ہے نا یا کم از کم کٹا لو. سر ایک اور لاسٹ بات, پھر آپ نے مجھے پتا ہے آپ نے سر میرے بیٹے کے خلاف ایک صحافی ہے آپ کا کوئی قرار الحسن, اینکر پرسن ہے, جو بھی ہے اینکر پرسن ہے, اس نے وی لاگس کیے ہیں. میں نے اس کے وی لاگس کے اگینسٹ, اس نے 10 دفعہ کا اس میں جرت ہے تو میرے خلاف دعویٰ کرے, مجھے بلائے. میں نے 3 دعوے کیے ہوئے ہیں اس کے خلاف. وہ اسٹے آرڈر لے کے اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. He has not the guts and courage to come and speak. کوئی پروف ہے تو لائے نا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بچے نے تو یونیورسٹی نہیں دیکھی ہوئی. میرے بچے کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. وہ تو ہی از اے اسپورٹس مین. دن میں وہ 3-4 گھنٹے وہ جم میں ہوتا ہے, اپنی اسپورٹس کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسے لوگ جو ہیں, دیکھیں کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو, کسی کی مٹی پلیت کرنی ہو فار اسمال اماؤنٹ آف منی اور بگ اماؤنٹ آف منی, دے ڈو اٹ. میں اب یہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے, یہ جج صاحب کو میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی یہ رپورٹ ہے, آپ ان کو پڑھ کے دیکھ لیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور اسکینڈل کھڑا کر کے وی لاگز 2 ویک کے 3 وی لاگز کیے. لیکن اب دیکھیں کوئی اب یہ ابھی ہم وی ور ڈسکسنگ اسٹیبلشمنٹ, کیا جو اسٹیبلشمنٹ جرائم کرتی ہے کیا ہمارے جرائم اس سے چھوٹے ہیں یار؟ اس سے ہمارے سے کیا مراد آپ کی؟ سب کے ایز اے سوسائٹی جو ہم کرتے ہیں, دیکھیے جو کچھ میں اپنے حلقے میں کرتا ہوں گا, اگر میں برا کرتا ہوں کیا وہ جرائم چھوٹے ہوں گے؟ دیکھیے ایک تو اقرار الحسن یہاں پہ ہے نہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ ہوتے تو پھر وہ کم از کم آپ کو جواب دے سکتے. سر مجھے جواب نہیں چاہیے, مجھے صرف ایک چیز چاہیے, انہیں کو عدالت میں آ کے پیش ہو جائے. وہ عدالت میں نہیں آ رہے. اچھا اسٹے آرڈر لیا ہوا کہ جج مجھے نہیں بلا سکتا. اقرار الحسن نے اسٹے آرڈر لیا؟ جی اسٹے آرڈر لیا ہوا. اچھا اسے کہے اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, وہ کہے کہ 100% غلط ہوگا, عدالت میں پیش ہو جائے کہ اتنا بہادر آدمی ہے تو آ جائے. ہم ظاہری بات ہے, یہ آپ نے کہہ دی, ہم اس کو آنر کریں گے اور اقرار تک میرے خیال میں بات پہنچ جائے گی. بڑی سی بات. ویسے آپ کا صحافیوں کے ساتھ اتنا پھٹا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے بھی پھٹا ہو چکا ہے آپ کا. یار میں اصل میں غصہ جلدی کر جاتے ہیں. نہیں غصہ نہیں میں کرتا, میں جس کی عزت کرتا ہوں. ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ میری آپ کی آج لڑائی ہو جائے, لیکن ہمارا تو بڑا اچھا ٹائم گزرا. میں جس کی عزت کرتا ہوں نا منصور بھائی, میں بہت زیادہ کرتا ہوں, اب یقین جانیے. پھر جب غلط بات ہوتی ہے نا, پھر یار دیکھو 4 دن کی زندگی ہے, پتہ نہیں سانس اگلا ہے کہ نہیں ہے. Why to be scared of anybody? اللہ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 دفعہ بلاتا ہے دن میں, ہم جاتے نہیں ہیں. پرائم منسٹر ہمیں بلائے, اسی نویں کپڑے کٹ کے پا کے جانے ہیں, جج وزیر اعظم میں ملاقات کرنے چلے ہیں. اسی کدی جمعے دی نماز خشوع و خضوع نال پڑھن نہیں گئے کہ یار اللہ دے اگے پیش ہونا ہے. سو یہ ریالٹیز ہیں, دیز آر گراؤنڈ ریالٹیز. آپ لیکن پھر بھی غصہ کم کیا کریں. آپ کے نا غصے, یار کوئی علاج بتاؤ, کوئی علاج بتاؤ اس کا. ایکسرسائز کیا کریں, ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ باہر نکلے. بالکل. ہاؤ اولڈ آر یو ماشاءاللہ؟ آئی ایم 65. ہاں تو یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. I'll be 66 after 2 months. After 2 months. ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. لیکن آپ ذرا اپنا خیال رکھیں, کیونکہ اس ایج میں اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا. بلڈ پریشر اینڈ ہارٹ ڈیزیز, اس وجہ سے. طارق بشیر چیمہ صاحب, تھینک یو سو مچ. آئی نو یو آر اے ویلتھ آف انفارمیشن ریگارڈنگ پاکستانی پالیٹکس, اور ہمیں بڑا مزہ آیا. میرا آپ کا یہ پہلا انٹریکشن ہے. اچھا, ہاں میرا آپ کا یہ پہلا اتنا تفصیل سے انٹریکشن ہے. اور جب آپ نے مجھے فون کیا نا, تو میں یہ سمجھا کہ آپ نے مجھے لڑنے کے لیے فون کیا. میں فرینکلی میں کھل کے بتاؤں گا, کیونکہ یہ جو یار میں ایسے نہیں لڑتا. زرتاج گل والا جو واقعہ ہوا نا, اس کے اوپر میں نے یہ کہا, میں نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ کہا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو نا اینگر مینجمنٹ کی کلاسز لینی چاہیے, اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے. تو میں سمجھا شاید آپ نے گلا کرنے کے لیے فون کیا, لیکن آپ نے کہا کہ جی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا, ہم نے کہا جی حاضر ہیں. اینڈ دس از فار آل پولیٹیشین. میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بعد زرتاج گل یا اقرار الحسن اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں, 100 بسم اللہ جی, 100 بسم اللہ, بالکل اسی سے وہ بھی آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ بتائیے. یہ ہر چیز آن ریکارڈ ہے جی. پلیز یو ریکویسٹ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کہ وہ آپ کو فیکٹس بتائے ویڈیو دیکھنے کے بعد. ایاز صادق صاحب,
ٹھیک. ہی از اے تھورو جینٹلمین. He is. کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. کوئی وہ نہ میرے رشتہ دار ہیں نہ میرے وہ کوئی کٹھے. He was not even there actually in the hall. وہ اس وقت نہیں تھے, وہ شیلا رضا صاحبہ کر رہی تھی. شیلا رضا صاحبہ تھی. ٹھیک. چیمہ صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, طارق بشیر چیمہ صاحب, دا اینگری پولیٹیشین آف پاکستان, میں کہوں گا یہ بات, اینگری پولیٹیشین. اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو ہم, اور آئی ہوپ یو انجوائڈ دا پوڈ کاسٹ. ان شاء اللہ ہم اور بھی اس طرح کے پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.